ایک صبح ایک شام اللہ کے راستے میں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ قیمتی. اگر کسی آدمی کو ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ سے روزہ لگاؤ، آپ کو ایک نئی گاڑی دیں گے، سارا لاہور تیار ہو جائے گا. حالانکہ ایک گاڑی تو کچھ بھی نہیں. اگر کسی آدمی کو سارے لاہور کی گاڑیاں مل جائیں، سارے پنجاب کی، سارے پاکستان کی، 6 بر اعظموں کی ساری گاڑیاں اور سارے جہاز اور ساری فیکٹریاں اور سارا سونا چاندی مل جائے، اللہ کے راستے کی ایک صبح ایک شام کا اجر اس سے بھی زیادہ. اللہ کے راستے میں چلیں گے، ہر قدم پر 700 نیکیاں ملیں گی، 700 گناہ معاف ہوں گے، 700 درجے بلند ہوں گے. اللہ کے راستے میں جو جسم پھیرے گا، خدا نخواستہ گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں گیا بھی تو دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. یہ تو اللہ کے راستے میں پھیرا تھا، پھر اس کو نکال دیں گے. تو اللہ کے راستے میں نکل کر اعمال کی قیمت بڑھ گئی. اللہ جل شانہ بار بار بلائیں گے قیامت میں کہ تم نے میرے لیے سفر کیا تھا، آؤ اس کا بدلہ لے لو. پھر بلائیں گے، پھر دیں گے، پھر بلائیں گے، پھر دیں گے. نہ وہاں کی زندگی ختم ہوگی، نہ کبھی بدلہ ختم ہوگا. تو اللہ کے راستے میں تم نے میرے راستے میں سفر کیا، اللہ فرمائیں گے آؤ اس کا بدلہ لے لو. بار بار بدلہ دیں گے. دنیا کی محنتوں کا بدلہ ایک دفعہ ملتا ہے اور ایمان اور اعمال کی محنتوں کا بدلہ بار بار ملتا ہے. لاکھوں کروڑوں دفعہ ایک ایک عمل کا بدلہ ملے گا. تو اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، سب سے پہلے تو اپنی نیت کو صحیح کرنا. ہر عمل سے پہلے ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں. وضو سے پہلے نیت کہتے ہیں دل کے ارادہ کرنے کو. دل میں کیا ارادہ کیا ہے، تو دل کا ارادہ کرنا صحیح ہو. وضو سے پہلے نیت ٹھیک کر لی. نماز پڑھنے سے پہلے نیت، کھانا کھانے سے پہلے نیت صحیح کر لی. دعوت دینے سے پہلے میں کس لیے دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کس لیے جا رہے ہیں. ہر عمل سے پہلے، اس لیے کہ جب نیت صحیح ہو تو چھوٹے عمل بھی اللہ کے ہاں بہت بڑے شمار ہوتے ہیں، اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو بڑے بڑے اعمال بھی بے قیمت ہو جاتے ہیں، مردار شمار ہوتے ہیں. رب عمل صغیر تکبرہ النیہ، بہت سارے چھوٹے چھوٹے عمل نیت کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں. تو ہم نیت صحیح ہو، اللہ کے لیے کرنا. اور یہاں سے جاتے ہوئے کیا نیت کرنی ہے کہ ختم نبوت کی وجہ سے جو عالمی ذمہ داری اللہ نے اس امت پر ڈالی ہے، میرے اوپر جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو سیکھنے کے لیے ہم جا رہے ہیں. اور 6 نمبر جو ہیں، 6 نمبر اس کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. 6 نمبروں کی حقیقت اللہ ہمیں نصیب فرما دے. اس کو سیکھنے کے لیے 6 نمبر اپنے اندر بھی پیدا کرنے ہیں، پوری امت میں پیدا کرنے ہیں. اس کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں پر ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالیں گے. ہر آدمی کو اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے نقد جماعتیں چلے 3 چلے کی نکالنے کے لیے پورے دین پر ان کو قائم، پورے دین پر چلنے والے بن جائیں تاکہ اللہ کی پوری مدد ساتھ ہو. یہ نیت ہم کر لیں. اور پھر جماعت جلدی روانہ ہو، جماعت جلدی کرے، دیر نہ کرے. دیکھو 12 بجے دعا ہو جاتی ہے انشاءاللہ. 12 بجے دعا ہو گئی اور ظہر کی نماز یہاں ہوتی ہے 2:30 بجے. تو اب ظہر کے بعد جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی، اس لیے پہلے چلے جائیں گے. ظہر ہم لاہور جا کر پڑھیں گے انشاءاللہ.
اور یا پھر ادھر جانا ہے تو آگے جا کر پڑھیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کل 12 بجے ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، تو ہم جب ہدایات سے فارغ ہوں تو اس وقت پھر ہم یہیں پر مسجد سے باہر اپنی نماز اپنی جماعت کرا لیں اور ظہر کی نماز پڑھ کے چلے جائیں. تو جلدی روانہ ہونا. اور جانے سے پہلے امیر صاحب نے 2 کی جوڑیاں بنا دی، ایک نیا ساتھی ایک پرانا، ایک نیا ایک پرانا. نیا ساتھی پرانے ساتھی سے مذاکرہ کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے راستے میں نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے سیکھتے ہوئے یہاں سے جانا. جانے سے پہلے جہاں ہماری تشکیل ہے وہاں کے حالات ہم معلوم کر لیں، وہاں کیسے حالات ہیں. جیسے کراچی کی ایک جماعت تھی، ان کی تشکیل ہوئی ننکانہ صاحب یہاں شیخ پورہ کے ساتھ ہے. یہاں آپ کو ہر جگہ کے لوگ مل جاتے ہیں، مقیمین میں یا یہاں رہنے والوں میں ہر جگہ کے لوگ ہوں گے. اب انہوں نے جب پوچھا کہ یہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے تو وہاں والے ساتھیوں نے ان کو بتایا کہ جن بستیوں میں آپ کی تشکیل ہوئی ہے کسی بستی میں مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی، باہر رہ کر کام کرنا پڑے گا. کہ بہت اچھا، آپ کیا کریں؟ باہر سے انہوں نے ایک پلاسٹک کا وہ جو ٹاٹ ہوتا ہے بڑا ٹاٹ وہ خرید لیے کہ باہر سامان رکھنے کے لیے کوئی چیز تو ہو نیچے. اب وہ وہاں پر پہنچے، پہلی بستی میں انہوں نے داخل نہیں ہونے دیا تو انہوں نے باہر درخت کے نیچے وہاں پر اپنا ٹاٹ بچھا کر بستر لگا لیے، سامان رکھ لیا. امیر صاحب کے کہنے سے خدمت والوں نے چائے بنا لی، جاتے ہی چائے بن گئی. اب ہر گزرنے والے کو کہتے تھے ہمارے ساتھ چائے پیئے، چائے بھی پلاتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے. ہر گزرنے والے کو خود بھی دعوت دیتے تھے. پھر اس کو کہتے تھے بھائی ایک ساتھی سے ہمیں ملا دو، اپنے کسی دوست سے، بھائی سے، چچا زاد سے، کسی رشتہ دار سے، کسی ایک انسان سے ملا دو. ہر گزرنے والے سے خود بھی پوری بات کرتے اور اس کو ساتھ لے کر ایک اور آدمی سے بھی بات کر لیتے. پوری بستی سے ملاقاتیں ہو گئی. کئی جگہ مسجد بھی کھل گئی، مسجد کا دروازہ بھی اللہ نے کھول دیا. تو اس طرح جانے سے پہلے ہم وہاں کے حالات معلوم کر لیں، جہاں ہماری تشکیل ہوئی ہے وہاں کے حالات کیا ہیں. اپنے سارے ساتھیوں کو بھی بتا دیں. ایسا نہ ہو راستے میں کوئی ساتھی وضو خانے میں پیچھے رہ گیا، اب اس کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا، جماعت میں کہاں جانا تھا پتہ ہی نہیں، وہ ویسے ہی آدمی جماعت کے ساتھ چل رہے. تو ہر ایک ساتھی کو پورا پتہ ہو. جماعت کے ساتھی جو ہیں ان سب کو اپنے حالات بتا دیں. اور پھر اس کے بعد یہاں سے جب ہم چلیں تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے، ہمارا جو اللہ سے تعلق ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز نظر کا غلط استعمال ہے. قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں کو فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکا کر رکھا کریں. نظر کو جھکائیں گے تو اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے. اس لیے نظروں کی حفاظت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نظر نیچے رہتی تھی چلتے ہوئے، تو نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے جانا. ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تو ایسے ہے کیونکہ ہم تو علاج کرانے کے لیے نکلے. علاج میں 2 چیزیں ضروری ہوتی. دنیا کا کوئی بھی علاج ہو، ایک تو اس میں دوائی کھانی پڑے گی. اگر دوائی نہیں کھائے گا تو پھر اسے ہسپتال رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوائی بھی کھائے اور دوسرا کام پرہیز بھی کرے. اگر دوائی کھاتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا تو دوائیاں بھی اس کو فائدہ نہیں دیتی. تو یہاں کی دوائی ہم ایمان کی حقیقت سیکھنے کے لیے، صحیح یقین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. 6 نمبر اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آئے ہیں. اخلاق کی حقیقت سیکھنے کے لیے آئے ہیں، غلط یقین کو نکالنے کے لیے. تو علاج ہے. تو ہمارے لیے یہاں کی دوائی کیا ہے؟ اجتماعی اعمال، انفرادی اعمال. اجتماعی اور انفرادی اعمال کو اہتمام سے کرنا. اور پرہیز کیا ہے؟ موبائل سے بچنا، ان چیزوں سے بچنا، غیبت سے بچنا، وقت کو ضائع کرنے سے بچنا. یہ پرہیز ہے. تو
اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے. یہاں سے جاتے ہوئے ہم یہاں سے جلدی روانہ ہوں. پھر اسٹیشن پر جب پہنچ گئے تو اسٹیشن پر جا کر تعلیم کا حلقہ لگا لیے. بس اسٹیشن اگر آپ کو ٹکٹ ملی ہے کل کی، آج کی کوئی ٹکٹ نہیں ملی ٹرین میں، تو پھر ایسا کریں کہ باہر قریب محلے میں مسجدیں ہیں، ان مسجدوں میں سے کسی میں چلے جائیں اور وہاں جا کر ہم کام شروع کر دیں. مسجدوں میں وہاں پر تعلیم، مشورہ، گشتیں، سارے اعمال شروع ہو جائیں گے. یہاں تو ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں. جلدی جانا. وہ ایک صحابی جمعہ پڑھنے ٹھہر گئے تھے تو آپ نے ان کو فرمایا تھا تم اپنے ساتھیوں سے کتنا پیچھے رہ گئے؟ ان کا اللہ کے رسول آدھا دن. اور میں نہیں، تم میں اور ان میں اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سارا بھی خرچ کر دو، تم اب ان تک نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے یہاں سے جلدی روانہ ہوں. اور پھر اس کے بعد راستے میں جہاں پر پہنچے اسٹیشن پر، بس اڈے پر، وہاں جا کر تعلیم کا حلقہ لگا لیے. دائیں بائیں جو ساتھی ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرنا. جب جماعت والوں کے علاوہ بھی کوئی ساتھی آ کر بیٹھ جائے تو پھر کتاب پڑھنے والا ساتھی کتاب بند کر کے زبانی تھوڑی سی بات کر لے کہ ہم کس لیے جا رہے ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے. یہ فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے. مشغول لوگ اپنی اپنی مشغولیتوں سے وقت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ذمہ داری ہے. بیوی بچوں کی ذمہ داری، کاروبار کی ذمہ داری، تجارت کی، ملازمت کی، وہ بہت چھوٹی ذمہ داریاں ہیں اور یہ بڑی ذمہ داری ہے. اگر بڑی ذمہ داری میں لگ کر چھوٹی رہ جائے تو وہ کمی تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن چھوٹی میں لگ کر بڑی ذمہ داری کو چھوڑ دیا تو وہ کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی. صحابہ بڑی ذمہ داری میں لگے، چھوٹی ذمہ داریاں رہ گئی. تو فرماتے تھے ایک ایک دن میں اللہ نے ہمیں اتنا مال غنیمت دیا کہ ہم ساری زندگی بھی تجارت کرتے تو ہمیں اتنا نہ ملتا. اللہ نے وہ چھوٹی کی کمی بھی پوری کر دی. اس لیے ہم یہاں سے بڑے کام کے لیے بڑی ذمہ داری ان کو سمجھانا ساتھیوں کو. پھر اس کے بعد ہر ٹرین میں سفر کرنا ہو تو ہر ساتھی کے پاس اپنا ٹکٹ ہو. بس میں ہے تو پھر تو ایک ہی ساتھی کے پاس ٹکٹ ہو کوئی بات نہیں، لیکن ٹرین کے اندر بعض دفعہ اگلے ڈبے میں جانا ہے دعوت دینے کے لیے. اب وہاں پر گئے، ٹکٹ چیک کرنے والا آ گیا تو پھر وہ تو نہیں مانے گا کہ میرا ٹکٹ امیر صاحب کے پاس ہے. ہر آدمی کے پاس اپنا ٹکٹ ہونا چاہیے. تو ہر آدمی اپنا ٹکٹ پاس رکھے. ٹھنڈا پانی اپنے ساتھ رکھنا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ پانی پلانے سے بڑا صدقہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. سب سے بڑا صدقہ پیاسے کو پانی پلانا. تو کھانے پینے کی چیزیں سفر میں لوگوں کو دینا لینا اچھا نہیں ہوتا، اس کو اچھا نہیں سمجھتے. تو پانی تو پلا سکتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی پلائیں گے. اس کی کتنی حدیثوں میں فضائل آئے ہیں ٹھنڈا پانی پلانے. مسافر ہے، تھکے ہوئے ہیں، ان کو پانی پلائیں. اور ہم 3-4 ساتھی لمبی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو ہم ساتھ ہو کر اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں. اکرام مسلم. پھر اگر ساتھ بٹھانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ تنگ ہے، تو ایک ساتھی ہمارا اس کو کہے کہ بھائی آپ بہت دیر سے کھڑے ہو، تھوڑی دیر ہم نے سیٹ بک کروائی ہے لیکن کوئی بات نہیں، ہم سب بھائی ہیں، آپ کھڑے ہو ہم بیٹھے ہیں اچھی بات نہیں ہے، تھوڑی دیر آپ بیٹھ جاؤ، باری باری کچھ دیر آپ بیٹھنا، کچھ دیر میں بیٹھوں گا. اس طرح سفر، دنیا تو سارا سفر ہی ہے نا، اصل تو ہماری منزل آخرت ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. بس اب دعوت شروع ہو گئی، اب وہ ہماری بات بھی سنے گا. تو اکرام کرنا، ان کی جو ہے وہ خدمت کرنا، اکرام پانی پلانا، میٹھے بول بولنا، نرمی کی بات کرنا، اور راستے میں دعوت دیتے ہوئے جانا. دعوت دینے سے اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا. آج لوگ جو ہیں ایک تھانے دار کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اور ایک کرنل اور ایک جرنل منی کے قطرے سے بنے ہوئے ان ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اس حقیقی قدرت اور طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے. وہ کتنی عظمتوں کے مالک ہیں. یہ ساری کائنات اس کے امر سے کھڑی ہے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. یہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے کھڑے.
ایک کپڑے کی چھت، اجتماع میں کپڑے کی چھت ڈالتے ہیں تو کپڑے کی چھت ہم ہزاروں لاکھوں بانس نیچے کھڑے کرنے پڑتے ہیں، تاریں لگانی پڑتی ہیں، کپڑا بھی بغیر ستونوں کے کوئی نہیں کھڑا کر سکتا. اور یہ آسمان، اس ایک ایک آسمان کی موٹائی اتنی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ. یاقوت کے کن کن چیزوں کے بنے ہوئے یہ آسمان، ایک ایک آسمان اور بغیر ستونوں کے کھڑے. اتنے بڑے آسمان بنائے، اتنی بڑی زمین بنائی، پوری کائنات کے ہر مخلوق کو اللہ روزی پہنچا رہے ہیں، ساروں کو ہوا پہنچا رہے ہیں، ساروں کو ساری ضرورتیں ان کی پوری کر رہے ہیں. اور ساری دنیا کے ڈاکٹر اور ساری دنیا کے انسان ایک مرنے والے کو زندہ نہیں کر سکتے، اور اللہ جل شانہ کھرب ہا کھرب مردوں کو زندہ کریں. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. تمہارے پہلے اور تمہارے پچھلے یہ سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے. جس بچے کو ماں نے جنا تھا، چاہے دنیا میں اس کی لاش ہی نہ ملی ہو، ایٹم بم جہاں پھینکا تھا لوگوں کے جسم پگھل گئے، ان کی ہڈیاں بھی نہیں ملی، ان کو بھی اللہ زندہ کریں گے. قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. سب کو جمع کریں. کتنی دیر لگے گی؟ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. آنکھ بند کر کے کھولنے میں دیر لگتی ہے، ہمارا حکم پورا ہونے میں اتنی دیر بھی نہیں لگے گی. اس لیے سب کو اللہ زندہ کریں. اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یوم ہم بارزون، اس دن سب اللہ کے سامنے ہوں گے، کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. اب ستون کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، قیامت کے دن کھرب ہا کھرب انسانوں میں سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا. اس دن سب سیدھے چلیں گے. تم دنیا میں ٹیڑھے چلتے تھے، آج کوئی ٹیڑھا نہیں چل سکتا. وعنت الوجوہ للحی القیوم. اس دن سارے چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے. ساری دنیا کو جمع کریں گے اور ساری دنیا کو اللہ جمع کر کے فرمائیں گے جمعناکم والاولین. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب انسان جن سب جمع ہو گئے. پہلی بات ان سے کیا کہیں گے؟ تم سب مل کر میرے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِي. ہل بھی نہیں سکتے. فرشتے بھی پناہ مانگیں گے، اللہ معافی، اللہ معافی. انبیاء بھی کہیں گے اللہ معافی، اللہ معافی. تم سارے مل کر کیا کر سکتے؟ پھر ساری دنیا کا حساب کتاب لیں گے وہ قدرت والے اللہ جو موسم بدلتے ہیں، دن رات لاتے ہیں. یہ رات خود نہیں آتی، یہ دن خود نہیں آتا. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، رات کو دن میں داخل کرتے ہیں. مردے سے زندے کو نکالتے ہیں، زندے سے مردے کو نکالتے ہیں. آسمان سورج اور چاند دونوں چل رہے ہیں. والشمس تجری لمستقر لها. 6 لاکھ میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہا ہے. اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج، لیکن یہ دونوں آپس میں ٹکرا نہیں سکتے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. قیامت تک کبھی یہ سورج اور چاند ٹکرا نہیں سکتے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ اس قدرت والی ذات کی کاریگریاں ہیں. دیکھو کتنے چہرے اللہ نے بنائے، 1 فٹ کا بھی نہیں ہے. ہر ایک کی 2 آنکھیں، ہر ایک کے 2 کان، ہر ایک کا منہ، ہر ایک کے ناک. پھر بھی کسی کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی. اتنی شکلیں اللہ نے بنائی. یہ شکل تو چہرہ تو بہت بڑا ہے. یہ انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا، یہ انگوٹھا پوری دنیا میں کسی کی انگوٹھے کی لکیریں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. قیامت کے دن ہم اسی جسم کو اٹھائیں گے، اسی جسم کو اٹھائیں گے. انگوٹھے کی انگلیوں کی لکیریں بھی تبدیل نہیں ہوں گی. امریکہ کے بڑے سائنسدان یہ آیت سن کر مسلمان ہو گئے. ان کا ساری دنیا کے سائنسدان بھی یہ لکیریں دوبارہ نہیں بنا سکتے. وہ تو قدرت والی ذات ہے. اس لیے کسی کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی. اسی لیے آج کل دستخط کے ساتھ انگوٹھا بھی لگواتے ہیں. اور پھر
یہ جو انگوٹھے کی لکیروں کے ماہر، وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کا انگوٹھا لگا دو، ہم تمہیں اس کی تصویر بنا کر دیں، وہ مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، خوبصورت ہے، یہ انگوٹھے کی لکیروں سے پتہ چلے۔ تو ہم دوبارہ جب تمہیں پیدا کریں گے تو انگوٹھے کی لکیروں میں بھی فرق نہیں آئے گا، اسی جسم کو بنائیں گے۔ پھر اگر ایمان اعمال پر محنت کی ہے تو خوبصورت خوشبودار بنا کر جنت میں، اور اگر محنت نہیں کی تو بدبودار بنا کر دوزخ میں۔ جسم یہی ہوگا۔ پھر اس کو آگے تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کا تعارف کرانا، وہ کتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی ذات ہے۔ تمہیں غلہ جو کچھ بھی کھاتے ہو صبح سے رات تک وہ ہم نے دیا ہے۔ اگر ہم تمہیں روزی دینا بند کر دیں تو زمین اور آسمان سے تمہیں ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ ہم دے رہے ہیں، پانی ہم دے رہے ہیں سب کو۔ تو اس لیے اللہ کا تعارف، اللہ کی عظمت، انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کا تعارف کراتے تھے، کتنی بڑی ذات ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے مٹی سے تمہیں چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ کوئی بنا سکتا ہے؟ مٹی سے چلنے والے انسان بنا دیے ہم نے۔ تمہیں قدرت نظر نہیں آتی اس کی؟ تم نے کبھی زمین نہیں دیکھی کیسی بنائی ہم؟ کبھی سر اٹھا کر آسمان نہیں دیکھا؟ اس کی قدرت کی نشانیاں تو پتا پتا بتاتا ہے کہ اس کی قدرت کتنی زبردست قدرت والے ہیں۔ تو اللہ 6 نمبر، پہلا نمبر حضور کی باتیں، پھر نماز، پھر علم اور ذکر، اخلاق، پورے 6 نمبروں کی دعوت دینا۔ تو راستے میں جاتے ہوئے ٹرین میں، بس میں کون کون بھائی دعوت دے گئے انشاءاللہ؟ اچھا، لوگ جو ہے تھانے دار کی طاقت کو تو جانتے ہیں، ان دنیا کے منی کے قطرے سے بنے ہوئے ناپاک انسانوں کی طاقت کو تو جانتے ہیں، اس حقیقی طاقت والے اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے راستے میں پورے 6 نمبروں کی دعوت دینا، اور پھر راستے میں کوئی بڑی جگہ آ جائے تو وہاں نہیں ٹھہرنا۔ کراچی پہنچ گئے، کراچی سے آگے کئی شہر ہیں، کراچی سے آگے لسبیلا ہے، لسبیلا، اتھل، گوادر، تربت، اوران، جونی، پسنی، ان علاقوں میں تشکیل ہے۔ تو کراچی مرکز جانے کی ضرورت ہی نہیں، مرکز جائیں گے پیسے بھی برباد، ضائع، وقت بھی ضائع، سیدھا اپنی تشکیل کی جگہ پر۔ کوئٹہ سے آگے نوشکی، دال بندین، چاغی، ماشکیل اور خاران کا علاقہ ہے، وہاں تشکیل ہے، تو کوئٹہ مرکز جانے کی ضرورت نہیں۔ حیدرآباد سے آگے تھر کا علاقہ ہے، صحرا کا، عمر کوٹ، نو کوٹ، اور وہاں کے جو علاقے ہیں وہاں تشکیل ہے، تو حیدرآباد جانے کی ضرورت، سیدھا اپنی تشکیل کی جگہ پر۔ مظفر آباد سے آگے وادی نیلم میں تشکیل ہے، تو سیدھا وہیں جائیں، سیدھا تشکیل کی جگہ پر جانا، نیت صحیح کر کے، اور پھر وہاں پر جا کر اپنی جماعت کا ان کو تعارف کرا۔ ہماری جماعت میں اسٹوڈنٹس ہیں، اب وہ ہماری اس کے حساب سے تشکیل کریں گے۔ یا ہماری جماعت میں وکیل صاحبان ہیں، فوج کے ریٹائر افسران ہیں، یا ہماری جماعت میں جو ہے علماء کرام ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، ڈاکٹروں کی جماعت ہے، فلاں کی جماعت ہے، وہ اس حساب سے یا اندرون سال کی جماعت ہے، جو بھی جماعت، ہم اپنی جماعت کے حالات بتائیں۔ پھر وہ نہیں کہ جہاں جس مسجد کا وہ کہیں ہم وہیں چلے جائیں، بلکہ حضرت جی فرماتے تھے تشکیل ہجرت اور نصرت والے مل کر کریں۔ وہ ہم نے ان کو اپنی جماعت کے حالات بتائے، وہ ہمیں مسجدوں کے حالات بتائیں، پھر ہماری جماعت بیٹھ کر سوچے کن مسجدوں میں کام کرنا ہے۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس ایک مسجد ہے، اس میں پرانے ساتھی خوب ہیں، لیکن ایک ہفتہ پہلے ایک جماعت کام کر کے گئی، اچھا۔ اگلی مسجد وہ کہتے ہیں وہاں پرانے ساتھی کوئی نہیں ہے، وہ 3 مہینے سے جماعت بھی کوئی نہیں گئی، وہاں وضو کی جگہ بھی نہیں، اچھا۔ اگلی مسجد، انہوں نے ہمیں مسجدوں کے حالات بتا دی۔ اب جماعت بیٹھ کر سوچے کہ ہم نے کہاں کام کرنا ہے، ضرورت کہاں ہے، نئی نئی جگہوں میں جانا، نئی جگہوں میں۔ اگر ایک گاؤں میں 2 مسجدیں ہیں، ایک میں ہمیشہ جماعت جاتی ہے، ایک میں نہیں جاتی، تو ہم وہاں جائیں گے جہاں نہیں جاتی۔ اگر ہم بھی وہیں گئے جہاں ہمیشہ جماعت جاتی ہے تو پھر کیا نقصان ہوگا؟ لوگ کہیں گے یہ تبلیغ والوں کی مسجد ہے، یہ تبلیغ والوں کی نہیں ہے۔ حالانکہ تبلیغ تو کسی جماعت کا نام نہیں ہے، تبلیغ تو ہر مسلمان کا کام ہے، ہر مسلمان سب کا کام۔ ہم سب کے پاس جائیں گے، سب ہمارے ہیں، سب کے پاس جانا ہے، جائیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، کسی سے جھگڑا تو کرنا نہیں،
مسجد میں نہیں ٹھہرنے دیتے، باہر درخت کے نیچے ٹھہر جائیں، کہیں بھی ٹھہر جائیں، کام کرنا ہے نا، مشقت زیادہ ہوگی تو اجر بھی زیادہ ملے گی، مشقت جتنی زیادہ ہوگی اجر بھی اتنا ہوگا۔ بس پھر اسی طرح یہاں سے ہم جب جائیں اور وہاں پر بستی، جس بستی میں ہماری تشکیل ہے، بستی جب قریب آ جائے تو وہاں رک کر ایک مذاکرہ کرنا ہوتا ہے، یہ بہت ضروری مذاکرہ، نیت صحیح کرنا، ہم کس نیت سے اس بستی میں داخل ہو رہے ہیں، جس نیت سے داخل ہوں گے اس نیت کے اثرات پڑتے ہیں، نیت کے اثرات پڑتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کا جو استقبال ہوا تھا، ایسا پوری دنیا میں کسی کا کبھی استقبال نہیں ہوا۔ اس وقت طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ 14ویں کا چاند پہاڑیوں سے طلوع ہوا ہے، استقبال، کہاں وہاں پہنچ رہے ہیں، کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے۔ مکے میں 13 سال ماریں کھائی تھی، وہاں گشتوں میں کوئی چائے نہیں پلاتا تھا، بازاروں میں جاتے تھے، اب بازاروں میں اوکاز، ذی المجنہ، ذی المجاز، یہ وہاں کے بازار تھے۔ اوکاز حضور کے زمانے کے بازار کا نام تھا اوکاز، اس لیے ابھی بھی جاؤ عرب ملکوں میں ہر بازار کا نام اوکاز ہوگا، وہ اسی نام پر رکھتے ہیں، اوکاز۔ اوکاز میں آپ جاتے، وہاں جا کر ان کو دعوت دیتے، کوئی مٹی پھینکتا، کوئی کچھ کرتا، کوئی کچھ کرتا، دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک کو دعوت دیتے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک دیہاتی آدمی ملا، آپ نے اسے کہا تمہیں خیر چاہیے؟ خیر؟ اس نے کہا چاہیے۔ آپ نے کہا خیر یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا تو نئی بات ہے، کوئی ایسی نشانی بتاؤ کہ میں انکار نہ کر سکوں۔ آپ نے کہا اچھا۔ دیکھا وہاں ایک درخت لگا ہوا تھا، اسے کہا ادھر آؤ، تو وہ درخت فوراً زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آ گیا، گواہی دو، ان کا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ واپس جاؤ، واپس۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ رکانہ مکے کا ایک پہلوان تھا، بڑا پہلوان، بیل کی کھال ذبح کے بعد کھال پر کھڑا ہو جاتے کہ پورا مکہ اس کو کھینچ کے نکال دو تو میں مان جاؤں۔ کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں جو کبھی گرا لے۔ آپ نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا میرے ساتھ کشتی کرو، کشتی کرو، اگر آپ نے مجھے گرا لیا تو میں کلمہ پڑھ لوں، کلمہ پڑھ لوں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ بے وقوف کو تو پتہ نہیں تھا نبی کو اللہ 4000 آدمیوں کی طاقت دیتے۔ آپ نے اسے اٹھا کے یوں پھینک دی، اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ کرو، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا، کیسے مجھے پھینک دی۔ آپ نے پھر اس کو اٹھایا، اٹھا کر اور پھر اس کو پھینک دیا۔ ان کا میری کمر تو کبھی کسی نے نیچے نہیں لگائی تھی، یہ تو کوئی خاص بات ہے، پھر ہمیں بھی کلمہ پڑھا لو۔ تو دعوت دیتے تھے، دعوت لوگوں کے پاس۔ ہجرت کر کے آپ جا رہے تھے، راستے میں رہبر نے کہا کہ آگے 2 راستے ہیں، ایک راستہ امن والا ہے، ایک راستہ ڈاکوؤں والا ہے، اس میں 2 بہت بڑے ڈاکو رہتے ہیں، عرب کے مشہور ڈاکو ہیں، آپ کس راستے پر جائیں گے؟ آپ نے فوراً فرمایا ڈاکوؤں والے راستے، میرے امتی ہیں، دعوت دیں گے، انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان 2 ڈاکوؤں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے دعوت دی، وہ مسلمان ہو۔ ان سے پوچھا تو انہوں نے دعوت دی، جب تو انہوں نے کہا ہم تو گرے پڑے لوگ ہیں، کہ نہیں تم اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ تو ایک ایک آدمی کو لیتے تھے، ایک ایک کے پاس جاتے تھے، لیست لہو راحہ، کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، یرا غادیا ورائحا، تھکایا اپنے آپ کو، اتنا تھکاتے تھے کہ اللہ کو تسلی دینی پڑتی تھی، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، بس کرو نا، اتنا غم نہ کیا کرو، بس کرو۔ پھر بھی آپ لگے رہتے، پھر تسلی دیتے، بس کرو، آپ اتنا غم نہ کھاؤ۔ پھر آپ کو بے چینی تھی،
رات کو سارے مکے والے سو جاتے تھے، آپ ان کے لیے دعائیں کہ اے اللہ میں آج فلاں فلاں کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے دھکے مارے تھے، آپ ان کو کچھ نہ کہنا، میرے امتی ہیں، میں پھر ان کے پاس جاؤں گا، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ اتنی دفعہ گئے کہ وہ مکے والے کہتے تھے ما آن لک حتی تستیأس منا، اے محمد ابھی تک وقت نہیں آیا کہ آپ مایوس ہو جائیں، آپ ابھی تک ہم سے مایوس نہیں ہوئے۔ کتنے سال گزر گئے، ہم کہتے ہیں نہیں مانتے، پھر آپ ہمارے پاس آتے۔ ایک سردار نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہو نا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، میں قیامت کے دن اللہ کو کہوں گا کہ اس آدمی نے آپ کا پیغام میرے تک پہنچا دیا، آئندہ میرے پاس نہ آؤ۔ آپ پھر بھی جاتے تھے، تمہیں پتہ نہیں کہ دوزخ کتنی سخت ہے۔ میری بات مان لو، دنیا آخرت کی کامیابیاں لے کر آئے۔ وہ نہیں سنتے تھے، پھر بھی جاتے جاتے بھی ان کو دعوت دے دیتے۔ پھر بدر کی لڑائی میں جو وہ سارے بڑے بڑے سردار، ان کی لاشیں ویران کنواں تھا اس میں ڈال دی، اگلے دن آپ چلے گئے اور ان سب کو آپ نام لے لے کر بلا رہے تھے، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، او ابو جہل، تم میرے برے رشتہ دار تھے۔ قرآن ان کی زبان میں اترا تھا، لیکن قدر نہیں کی تو اللہ کو تو کسی کی پرواہ نہیں۔ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کی قوم تھی، ان کی زبان میں، قریش کی زبان میں قرآن اترا، قدر نہیں کی تو اللہ نے ان کو محروم کر دیا، مدینے والوں سے کام لے لیا۔ تو دیکھتے ہیں کون قدر، مدینے والوں نے قدر کی، ان سے کام لے لی، ان سے نہیں لیے۔ تو ان کو آپ فرما رہے تھے تم جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا اب سب کچھ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت عمر پاس کھڑے تھے، ان کا اللہ کے رسول آپ تو مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے عمر، جتنا تم میری بات سن رہے ہو وہ بھی سن رہے ہیں، اللہ ان کو بھی سنا رہا، جو کچھ میں نے بتایا تھا وہ سب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ آخرت میں یہ ہوگا، یہ ابو جہل کہتا تھا لوگوں کو، یہ محمد کہتے ہیں وہاں جنت میں جاؤ گے ملک شام جیسی نہریں ہوں گی، یہ ہوگا، یہ سب جھوٹ، ایسے کہتا تھا، اور ایسا عذاب ہوگا اور ایسے سانپ ہوں گے اور ایسے بچھو ہوں گے کہ آپ سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے راستے میں دعوت دیتے ہوئے جانا، وہاں پہنچ گئے، بستی میں داخل ہونے سے پہلے مذاکرہ کرنا، پھر بستی میں جا کر وہاں پر کیا کیا کام کرنے ہیں۔ ہر بستی میں 4-5 کام ہمارے ذمہ ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس بستی کے 100% بالغ افراد سے دعوت کی نسبت سے ملنا۔ تبلیغ کا کام بچوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ بڑوں کے لیے، بالغ لڑکے، بالغ جوان، بڑوں کے لیے، بڑوں سے بات کرنی۔ اس محلے کا کوئی بالغ، اس بستی کا کوئی بالغ چھوٹے نہیں۔ ہمارا کام مسجد وار محلے وار، جس محلے میں تشکیل ہے اس محلے سے باہر جانا ہی نہیں، اور اس محلے کے کسی ساتھی کو چھوڑنا نہیں۔ ایک آدمی کے گھر جب جاؤ کہتے ہیں کھیت میں ہے، ہم اس کے کھیت میں چلے جائیں گے۔ ایک گھر میں جب جاؤ کہتے ہیں دکان پر ہے، تو دکان اگر قریب ہے تو وہاں چلے جائیں گے۔ وہاں گئے پتہ چلا وہ آگے گیا ہوا ہے دوستوں کے پاس، وہاں چلے جائیں گے۔ جتنے قدم چل کر جائیں گے اجر مل رہا ہے۔ وہ بھی وہاں بات سنے گا کہ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں تک آگے ہیں، چلو اب ان کی بات سننی چاہیے۔ ایک آدمی کے پاس جانا، نرمی، شفقت، محبت کے ساتھ اس سے بات کرنا، جھجکنا نہیں، ڈرنا نہیں کہ یہ تو ایم پی ہے، یہ فلاں افسر ہے، یہ فلاں افسر ہے، ہوتا رہے۔ ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں وہ ان سب سے بڑا ہے، ہم اس بڑے اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ لوگ 2 نمبر دوائیاں بیچتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم رب العالمین کی طرف بلاتے ہوئے کیسے شرمائیں گے؟ ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، اس کائنات کا تن تنہا بادشاہ ہے، اسی کا سکہ اس کائنات میں چلتا ہے، اسی کا حکم اس کائنات میں چلتا ہے، اس کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، غور سے سن لو، اللہ کے علاوہ سب کچھ دھوکا ہے۔ اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اس کی صفات حقیقی صفات ہیں، اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے چاہنے سے ہوتا ہے۔
चाहने से होता है। हाँ, हजूर के जमाने में ईरान वाले रूम वालों पर गालिब आते 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 उनके पास एक शहर रहे, सब छीन लिया। मुसलमानों का, सहाबा का दिल कर रहा था कि रूम वाले जीतने, वो भी अहले किताब, ये भी अहले किताब जी। ये मक्के वाले इनको ताना देते थे, वो भी जीत रहे हैं, इधर हम भी जीतेंगे। तो आयतें नाजिल हो गई, ये आज तो जीते, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम, रूमी हार गए। उर्दन में, इन इलाकों में, फी अदनल अर्दी वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून, दोबारा गालिब आने वाले हैं, आने वाले हैं। ईरान वाले हार जाएंगे, ये रूमी जीत जाएंगे। क्यों? लिल्लाहिल अम्रु मिन कब्लु व मिन बादु, हुक्म तो अल्लाह का चलता है। उनके पास फौजें हैं, उनके पास रुस्तम हैं, उनके पास बड़े बड़े जर्नैल हैं, उन्होंने एक ढाल ऐसी बनाई थी 6 फुट लंबी 3 फुट चौड़ी, जो मर्जी हो। लिल्लाहिल अम्रु, हुक्म तो अल्लाह का चलता है। मिन कब्लु व मिन बादु, पहले भी उसी का हुक्म चलता है, बाद में भी उसी का चलता है। उस दिन, जिस दिन रूमी जीतेंगे, उस दिन हम मुसलमानों को भी एक खुशी देंगे, बदर की फतह तुम्हें भी मिल जाएगी, पहले से बता दी। तो इसलिए अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के चाहने से होता है। हाँ, पूरे कुरान में आप देखोगे कि अल्लाह का हुक्म आ गया, अता अमरुल्लाह, अल्लाह का हुक्म आ गया, बस अब यही होगा। फिरौन और हामान को हमने इरादा किया, अल्लाह कहते हैं हमने उनको सजा देने का, तो फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और अब हमने उन कमजोरों को इज्जत वाला बना दिया कि हुक्म तो अल्लाह का चलता है। तो खैर, इस तरह 6 नंबरों की दावत देते हुए, अच्छा, बस्ती के हर आदमी को मिलना है, 100% को मिलना है, मिलेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरा काम क्या है कि नकद जमातें चिल्ले 3 चिल्ले की निकालना, ये बहुत जरूरी है। देखो हम वहां कितने दिन ठहरेंगे, 3 दिन ठहरेंगे, 4 दिन ठहरेंगे, आखिर हमने चले जाना है। जब वहां के मकामी लोग अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, वो वापस आकर वहां सारी जिंदगी काम करेंगे। किसी भी जगह काम शुरू हो या काम तरक्की करे, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि वहां से चिल्ले 3 चिल्ले की नकद जमात निकालो। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि सरोजे की जमात निकाल कर मुतमईन न हुआ करो, चिल्ले 3 चिल्ले। हम लोगों का रुख बदलना चाहते हैं। आज सारी दुनिया माल के पीछे भाग रही है, आखिरत का जबरदस्त नुकसान कर रहे हैं। माल, दुनिया, चीजें, सामान, गाड़ियां, चीज, आखिरत का नुकसान कर रहे हैं। उनका रुख बदलने की जरूरत। अल्लाह को सामने रखकर चलें, बरादरी को सामने रखकर न चले, बीवी को सामने रखकर न चले, अपने अफसरों को सामने रखकर न चले, अल्लाह को सामने रखकर चलें, आखिरत को सामने रखकर चलें, आमाल को सामने रखकर चलें। तो रुख बदलना है, उसके लिए जोर लगाना पड़ता है, एक सरोजे से काम नहीं बनता। लंबे वक्त के लिए चिल्ले 3 चिल्ले के लिए निकालेंगे, इंशाअल्लाह उसका रुख बदल जाएगा। हाँ, अपने रिश्तेदारों को, भाइयों को लगाएगा, रिश्तेदारों को लगाएगा, अपने बच्चों को लगाएगा, बच्चों को सही जगह पढ़ाएगा और सारा कुछ देखेगा, बीवी को वक्त लगवाएगा। उसका रुख बदल गया है, रुख बदलने की जरूरत है। तो रुख तो सरोजे से नहीं, चिल्ले 3 चिल्ले से। इसलिए जहां भी जाएं चिल्ले 3 चिल्ले की नकद जमात निकालनी है, जोर लगा। देखो ना, इस गर्मी के मौसम में इतना खर्चा करके आप अल्लाह के रास्ते में जा रहे हो, तो इस कुर्बानी की कोई कीमत वसूल होनी चाहिए। अल्लाह तो देख रहे हैं कितनों को लगा रहे हो, कितनों को निकालने के लिए थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जितना जोर लगाएंगे उतना अल्लाह के करीब हो जाओगे, जितना जोर लगाओगे अल्लाह के महबूब बन जाओगे। मौलाना इलियास साहब ने फरमाया था ना जाते हुए, लोग तो आदमी छोड़कर जाते हैं, मैं मुल्कों के मुल्क छोड़कर जा रहा हूं। मौलाना यूसुफ साहब फौत हुए तो उनकी वालिदा ने कहा, बेटा बहुत ज्यादा थका, लोगों को भी थकाया, अब आराम कर ले। इतना काम करो कि वो कहें यहाँ मेहनत की जगह है, पैदा ही इसके लिए हुए हैं, यहाँ काम कर ले। आराम करेंगे कब्र में, नाश्ता करेंगे हौज़े कौसर पे, और दोपहर का खाना अल्लाह का वादा है जाके खाएंगे जन्नत में, और रात वहां आती नहीं।
यहाँ आराम के लिए पैदा नहीं किया, यहाँ तो काम के लिए पैदा किया। तो जोर लगाना, कोशिश करना, हिम्मत करना, नकद जमात निकालनी, हर जगह से नकद जमात निकाल, चिल्ले 3 चिल्ले, साल 7 माह की तो पता नहीं कब निकलेगी, उसको भी छोड़ो। से रोजे से फिर वो बाजार वाले उसी माहौल में जाकर से रोजे के बाद वो चंद दिन बाद फिर पहले जैसा हो जाए। तो कोशिश करना कि हर जगह से चिल्ले 3 चिल्ले की जमात। फिक्र की बात है, लाहौर का एक इलाका, वहां के लोग कहते थे वो बहुत बंजर जगह, वहां से कोई नहीं निकलता। हाजी साहब ने एक दफा तरगीब दी साथियों को, कौन निकालेंगे? कराची की एक जमात थी, उन्होंने कहा हम निकालेंगे। वो गए वहां पर, खिलाया पिलाया, मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह से मांगा। 50 आदमी चिल्ले 3 चिल्ले के वहीं से लेकर आ गए। फिक्र की बात है, फिक्र की बात। तो इसलिए फिक्र करना, कोशिश करना। हमारी फिक्र और बेचैनी पर फैसला, हिदायत तो अल्लाह देते हैं, हम तो अपने बेटे को भी नहीं दे सकते, हिदायत तो अल्लाह देते हैं, लेकिन हमारी कुड़न और बेचैनी पर फैसला फरमाते हैं। इसलिए हाँ, कोशिश करना। और मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, हाँ, दूसरा काम क्या है? नकद जमात निकल गई, फिर 5 अमाल हमारे सामने शुरू हो जाए। बस हर गांव में, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में 5 अमाल शुरू हो जाए। और फिर हर बस्ती के अंदर, हर बस्ती में क्या क्या काम करने हैं? एक तो 100% बालिग अफराद से मुलाकात करनी है, दूसरे नकद जमात चिल्ले 3 चिल्ले की निकालनी है, और तीसरे वहां पर जो है 5 अमाल शुरू कराने हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हमारी मस्जिद में 5 अमाल हो रहे हैं। क्या मतलब होता है कि 20 साथी 3 चिल्ले वाले हैं और गश्त में 5 साथी जुड़ते हैं? नहीं, हजरात फरमाते हैं ये मस्जिद के 5 अमाल नहीं, हर साथी के 5 अमाल हैं। जैसे हम ये नहीं कहते कि हमारी मस्जिद में 5 नमाजें होती हैं, नहीं, 5 नमाजें तो हर मुसलमान पर फर्ज हैं, इसी तरह 5 अमाल भी हर साथी पर है। हर साथी 5 अमाल करने वाला बन जाए। जी, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया इनफिरू खिफाफन व सिकाला, हल्के हो या बोझल, हर हाल में निकलो। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मेजबान थे, वो हर सफर में आपके साथ थे। बदर, ओहद, खंदक, सुलह हुदैबिया, फतह मक्का, सब सफरों में, तबूक, सब में आपके साथ। फिर हजरत अबू बकर का जमाना आया, हर सफर में साथ। हजरत उमर का जमाना आया, 10.5 साल, हर सफर में साथ। हजरत उस्मान का जमाना आया, 13 साल, हर सफर में साथ। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु 5 साल, हर सफर में। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु 20 साल, हर सफर में। बहुत बूढ़े हो गए थे, लोग उनको कहते थे आप बस करें ना, तो वो कहते थे ये आयत मुझे नहीं बैठने देती, इनफिरू खिफाफन व सिकाला। मैं बोझल तो हो गया, लेकिन अल्लाह कहते हैं हल्के हो या बोझल, निकलो। फिर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये कैद हर अमल के साथ, अल्लाह ने हर अमल के बारे में ये फरमाया है। मकामी गश्त हल्के हो या बोझल, बैरूनी गश्त हल्के हो या बोझल, महीने का सरोजा हल्के हो या बोझल, शबे जुम्मा मंगल मशवरा हल्के हो या बोझल, रोजाना घर की तालीम मस्जिद की तालीम हल्के हो या बोझल, रोजाना घर का मशवरा मस्जिद का मशवरा हल्के हो या बोझल, रोजाना का वक्त फारिग करना हल्के हो या बोझल, रोजाना रातों को उठकर तहज्जुद, तस्बीहात, तिलावत और तन्हाइयों की दुआएं हल्के हो या बोझल, रोजाना की इनफिरादी दावत हल्के हो या बोझल। इन अमाल को जब हम हर हाल में करेंगे तो इन अमाल का नूर अल्लाह हमें नसीब फरमाएंगे। फिर इन अमाल में कामयाबी अपनी आंखों से ऐसे नजर आएगी जैसे आज चीजों में नजर आती। मकामी गश्त हल्के हो या बोझल, बैरूनी गश्त हल्के हो या बोझल, महीने का से रोजा हल्के हो या बोझल, शबे जुम्मा मंगल मशवरा हल्के हो या बोझल। तो सारे अमाल हर हाल में करने के लिए उनको तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। हर मस्जिद में नकद जमात चिल्ले 3 चिल्ले की निकले, 5 अमाल हमारे सामने शुरू हो जाएं और 100% नमाजी भी बन जाएं, 100% नमाजी बन जाएं और मस्जिद की जमात वहां मजबूत हो जाए। मस्जिद की जमात मजबूत हो जाए, नहीं बनी हुई बना देना, बनी हुई है मजबूत करना। बस ये सारे काम करके फिर अगली मस्जिद में जाना। पहले बुजुर्ग फरमाते थे एक एक दिन, 2-2 दिन एक एक मस्जिद में ठहरते जाओ, चलते जाओ, ताकि तारुफ हो जाए।
اب کہتے ہیں نہیں تعارف کے لیے نہیں, کام کے لیے بھیج رہے ہیں. تعارف تو ہو گیا, اب تو کام کے لیے بھیج رہے ہیں. ہر جگہ سے نقد جماعت نکلے, 5 اعمال شروع ہو جائیں, 100% نمازی بن جائیں, مسجد کی جماعت مضبوط ہو جائے, 3 دن میں ہو جائے یہ سارا کام, تو 3 دن میں, آگے 3 دن بعد جانا. اور اگر بہت مجبوری ہو, نئی جگہ ہے, اپنے سامنے بھی ان سے 1 دن اعمال کروائے تو 4 دن بھی ٹھہر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے. سستی آ جاتی ہے, پھر سست آدمی کو اللہ پسند نہیں کرتا, اس لیے اس سے زیادہ نہ ٹھہریں. اور میرے محترم کم از کم 2 دن تو کم از کم ٹھہرنا ہے ہر جگہ. جس بستی میں ایک گھر بھی مسلمانوں کا ہو وہاں 2 دن تو کم از کم. کہ جی وہ تو سب نمازی تھے, ہم ان کو نمازی بنانے نہیں گئے, ہم اس کو اس محنت پر ڈالنے گئے ہیں جس محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ مبارک محنت, جس محنت سے دین زندگیوں میں آتا ہے, اس محنت پر ڈالنے کے لیے گئے, صرف نمازی بنانے کے لیے ہی, اور صرف ایک کام. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں 2 دن تو کم از کم ٹھہرنا ہے, چاہے ایک آدمی بھی اس بستی میں ہو. اور اگر جتنا 3 دن میں کام پورا ہو تو 3 دن, جتنی ضرورت ہے اتنا ٹھہریں گے. پھر اس کے بعد ہم 20 مسجدوں میں کام کریں لیکن ادھورا کام کریں, اس سے بہتر ہے کہ 10-12 مسجدوں میں کر لیں لیکن پورا کام کریں. جتنی بستیاں کاغذ کے پیچھے لکھی ہوئی ہیں سب میں جانا ضروری تو نہیں ہے, اگر آپ نے آدھی بستیاں کر لی تب بھی ٹھیک ہے. بس اتنا ہے کہ واپسی پر تشکیل والوں کو بتا دیں کہ آپ نے ہماری اتنی بستیاں لکھی تھی, آدھی ہم نے کی, آدھی باقی رہ گئی, کوئی بات نہیں, تاکہ وہ وہاں کوئی اور جماعت بھیج سکے. جہاں وہ جماعت ایک دفعہ بھیج دیتے ہیں, نشان لگاتے ہیں, اب اگلے سال بھیجیں گے, تو جتنی بستیاں انہوں نے لکھی تھی اگر آپ نے آدھی کی ہیں تو باقی آدھی ان کو بتا دو, کوئی اور جماعت بھیج دیں. اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, پھر یہ سارے کام ہر مسجد میں کرنے ہیں, اور سارا دن جماعت کو مشغول رکھیں. فارغ رہنا جو ہے, فارغ رہنا گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے, فارغ نہیں رہنا چاہیے. حضرت جی فرماتے تھے کام میں لگے رہیو, تھک جاؤ تو سو جاؤ, لیکن فارغ نہیں رہنا, کام میں لگے رہو. جی کیسے کام میں لگے رہو؟ 24 گھنٹے کیا اعمال کرنے ہیں, اب اس کا بھی مذاکرہ کرتے ہیں. صبح تہجد میں ساری جماعت اٹھ سے, صبح تہجد میں, رات کو جلدی سوئیں گے تو صبح جلدی اٹھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے تو رات جلدی سوتے تھے. عشاء کے بعد ساری آپ کی ازواج مطہرات جمع ہو جاتی تھی, 5 منٹ بس تھوڑی دیر آپ ان سے بات کی, جیسے تعلیم ہوتی ہے, بس سب کو پتا تھا فوراً سونا ہے. رات کو عشاء کے بعد باتیں کرنے سے منع کیا تھا, اور وہ صحابہ ایسے نہیں تھے کہ باہر جا کے باتیں کرتے رہیں, وہ تو عاشق تھے, جو منشا ہے وہی کریں گے. جلدی سو جاؤ, پھر رات کو اٹھ کے جلدی, تاکہ جلدی سونا جلدی اٹھنا یہ حضور کا طریقہ ہے. دیر سے سونا دیر سے اٹھنا یہ غیروں کا طریقہ ہے. جلدی سونا چاہیے. یہ جسم سواری ہے, فرمایا یہ جسم سواری ہے, سواری کا خیال رکھو گے تو تمہیں منزل پر پہنچائے گی, اور اگر اس کا خیال نہیں رکھو گے تو راستے میں پھینک دے گی تمہیں. جسم تو سواری ہے, بیماریاں لگ جاتی ہیں رات کو جلدی نہ سونے سے. ہاں کبھی تبلیغی تقاضا ہے پھر جاگ سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوتا تھا, کبھی کبھی رات کو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے ساتھ آپ دیر تک مشورہ کریں, کوئی اہم بات پیش آ گئی یہ مشورہ کریں, جاگ رہے ہیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ دیر سے آتے تھے تو گھر میں آ کر ایسی آواز میں سلام کرتے تھے کہ اگر گھر والے جاگ رہے ہوں تو سن لیں, اور اگر سو رہے ہوں تو ان کو پتہ نہ چلے. ایسی آواز میں سلام کرتے. پھر آ کر دیکھتے تھے برتن میں کوئی چیز ہے تو کھا لی, ورنہ وہیں سو گئے, بس ایسے سادہ. آ کر اٹھاتے نہیں تھے, اٹھو کھانا کھلاؤ. پھر جب رات کو اٹھتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے 4 جملے بولے, چاروں میں فرمایا آہستہ آہستہ, قام رویدا وانتعل رویدا وفتح الباب رویدا وخرج رویدا. آہستہ آہستہ اٹھتے تھے,
آہستہ آہستہ اپنے کپڑے سمیٹتے تھے, آہستہ آہستہ دروازہ کھولتے تھے, آہستہ آہستہ جوتے لے کر باہر جاتے تھے. جان قربان کرنے والی بیویاں پاس تھی, لیکن ان کو کبھی نہیں اٹھایا کہ مجھے پانی بھر کے دو. خود اپنے کام, ساری زندگی آپ اپنے کام خود کرتے تھے. بکری کی ٹانگ پکڑ کر کہ ہمیں دودھ نکال کر دے دیتے, گھر کے کام کاج میں ہماری مدد کرتے تھے. ہاں, یہ فرق تھا تمہارے سے کہ اگر اذان کی آواز شروع ہو گئی تو ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم کون ہیں. اگر اذان شروع ہو گئی تو آپ ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. اب یہ بھی نہیں کہتے تھے اچھا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں, نہیں بس گئے, اب تو گئے. اس لیے رات کو ساتھیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. اونچی آواز سے بول رہا ہے, اونچی آواز سے, کسی کو تکلیف نہ ہو. پھر اس کے بعد تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں, تہجد میں اٹھنا, اگرچہ گرمیوں کا موسم ہے, راتیں چھوٹی ہیں, لیکن پھر بھی اٹھنا تو چاہیے نا. کیوں؟ اس وقت کا انعام بہت زیادہ ہے. دن کی 5 نمازوں کی اذانیں تو مؤذن دیتے ہیں, اور رات کے وقت کی آواز اللہ خود لگاتے ہیں. هل من مستغفر فاغفر له, هل من مسترزق فارزقه, هل من مستشف فاشفيه. ہے کوئی لینے والا, ہے کوئی لینے والا, هل من كذا فاعطيه كذا. ہے کوئی لینے والا. اخیر رات میں اوپر اعلان ہوتا ہے. اس لیے اس وقت جو سوتا رہا وہ تو بدقسمت آدمی ہے. صبح صبح اٹھ جانا تہجد میں, اور صبح صبح اٹھ کر قرآن پڑھ کے اللہ کو سنانا. اتنی لمبی تہجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے کہ پاؤں سوج جاتے تھے, یہ ٹانگیں سوج جاتی تھی, کھڑے 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 ٹانگیں سوج جاتی تھی. چھوٹے چھوٹے حجرے تھے. حضرت عائشہ فرماتی میں سامنے بعض دفعہ لیٹی ہوتی تھی, آپ جب تہجد پڑھتے نماز, جب سجدے میں جانے لگتے مجھے ہاتھ لگاتے, میں ٹانگیں پیچھے کر لے. 2 سجدے کر کے پھر آپ کھڑے ہو گئے, پھر کھڑے ہو گئے, میں پھر ٹانگیں لمبی کر لی. دوسری رکعت پتہ نہیں 2 گھنٹے کی ہوگی, کتنی ہوگی پتہ نہیں. پھر جب رکوع سجدے میں جانے لگے پھر ہاتھ لگائے, پھر ٹانگیں پیچھے کر. گھر میں اور جگہ ہی نہیں نماز پڑھنے, کھڑے ہوں تو ہاتھ چھت کو لگتا تھا. ولید بن عبد الملک کے زمانے میں اس نے حکم دیا کہ امہات المومنین کے حجرے گرا دو, مسجد نبوی کھلی کرنی ہے. امہات المومنین دنیا سے چلی گئی تھی. تو اس وقت جو صحابہ باقی تھے اور تابعین اتنا روئے جتنا کبھی نہیں روئے. وہ کہتے تھے کہ کاش کہ یہ حجرے نہ گرائے جاتے تو آنے والی امت تو دیکھ لیتی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حجروں میں زندگی گزاری. اس لیے سادگی, جماعت میں جا کر کم از کم سادگی, سادہ کھانا کھانا, سادگی کے ساتھ چلنا. گھر میں آپ چاہے جو کچھ بھی ہیں, سادگی کے ساتھ ہر کام, سادگی. وہ پاک زندگی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس میں سادگی ہے, حیا اور سادگی. کھانا سادہ, لباس سادہ, سواری سادہ, ہر چیز سادگی سے. اس طریقے سے وہاں پر ہم پھر جلدی اٹھ جائیں, تہجد کی نماز پڑھنا, اس کے بعد دعا مانگنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امت پر احسانات ہیں ان میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے امت کو اللہ سے مانگنا سکھایا. اللہ نے خود بھی ترغیب دی, ادعونی استجب لکم, میرے سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اور آپ نے فرمایا کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء, اللہ کے ہاں دعا سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں. سائل اللہ لا یخیب, اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا, اللہ سے مانگنے والا محروم نہیں ہوتا. اور ساری عبادتوں کا مغز, الدعاء مخ العبادہ. ایک حدیث میں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی اصل عبادت ہے, دعا مومن کا ہتھیار ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تقدیر جو اللہ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا ہے, دعا اتنی طاقتور چیز ہے کہ اس سے تقدیر بھی بدل جائے گی. تو اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ.
رات کو اللہ سے مانگنا. پھر حضور نے طریقہ بھی بتایا, حدیث میں آتا ہے جب دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. جب دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو. اے اللہ آپ کی اتنی تعریفیں ہوں جن سے آسمان بھر جائیں, جن سے زمین بھر جائے, جن سے ان کا خلا بھر جائے. ہاں اے اللہ آپ کی اتنی, حضور بہت تعریفیں کرتے تھے. تو پہلے اللہ کی تعریف کرو, پھر درود شریف پڑھو, پھر اپنے سے شروع کرو, پھر ساری انسانیت کے لیے. جب ہم ساری انسانیت کے لیے رو رو کر مانگیں گے تو ہماری دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مشابہ ہو گئی. بیچ میں جو اپنے لیے مانگی ہوگی تو فوراً قبول ہو جائیں. امت کے لیے جب حضور کی دعا کے مشابہ ہو گئی تو فوراً قبول ہو. تو صبح صبح اٹھ کے 4 کام ہیں, تہجد بھی پڑھنا, دعا بھی مانگنا. اور ایک دعا کیا تھی حضور کی, اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما, میری آنکھوں میں, میرے کانوں میں, میری ہڈیوں میں, میرے پٹھوں میں, میرے خون میں, میرے گوشت میں, میری ہر چیز میں نور پیدا فرما. ہم بھی دعا مانگیں, اے اللہ ہمارے دل میں نور کا سمندر پیدا فرما. اسی طرح جتنی دعائیں آپ نے مانگی ہیں وہ مانگنی چاہیے. آپ ایسی دعائیں پسند فرماتے تھے جو جامع دعائیں ہوں. اے اللہ مجھے جتنی خیریں آپ کے خزانے میں ہیں وہ ساری مجھے دے دیں, جتنے شر آپ کے خزانوں میں ان سب سے بچا لیں. دعائیں سکھا کر گئے ہیں ہر موقع کی. جیسے رات سوتے وقت, کل بتائی تھی نا ایک دعا, رات سوتے وقت آپ نے فرمایا یوں پڑھو, اللہم انی اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. پھر ایک دعا آپ نے سکھائی مصیبت زدہ کی دعا. مصیبتوں تکلیفوں میں کیا کرنا چاہیے, اس میں 3 دفعہ لا الہ الا اللہ آتا ہے. ہمیں کہ یوں پڑھو, لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. بس یہ دعا پڑھ کر گئے تھے. اور جو بادشاہ نے جو قتل کے لیے بلایا تھا انعام دے کر واپس کی. رات کو سفر میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 دفعہ پڑھ لو, کوئی چیز تمہیں نقصان نہیں دے سکتی. پڑھیں گے انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام. بس اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے, ہر چیز بسم اللہ کر کے کرنی چاہیے. بسم اللہ سال میں 1 رات, حضور نے فرمایا سال میں 1 رات ایسی آتی ہے کہ آسمان سے وبائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں. اس لیے رات کو روزانہ اپنے برتن بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دیا کرو, بسم اللہ پڑھ کر ڈھک دیا کرو. اور بسم اللہ پڑھ کر جو برتن ڈھکیں گے اس کو ساری دنیا کے شیطان بھی نہیں کھول سکتے. برتن ڈھک کر سونا چاہیے. تو اس طرح ہر کام بسم اللہ سے. پھر اس کے بعد تو فجر سے پہلے 4 کام کرنے, تہجد کی نماز پڑھ لی, دعا کر لی, اور پھر ذکر, قرآن پاک کی تلاوت. صبح دیکھ کر مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے بہت مجاہدے کیے, لیکن صبح قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنے سے جتنا نور دل میں پیدا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں. صبح قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا. ایک بارہ صحابہ میں سے جو حافظ نہیں تھے وہ روزانہ 1 منزل پڑھ لیتے تھے, یوں آتا ہے. اور پھر اس کے بعد قرآن پاک بھی پڑھ لیے, ذکر بھی کر لیں. صبح ذکر, فجر سے پہلے 4 کام, تہجد, دعا, ذکر اور تلاوت. صبح ذکر کرنے سے نفس اور شیطان کے خلاف قوت پیدا ہوتی ہے آدمی میں. ذکر سے شیطان آدمی سے ڈرتا رہتا ہے, ذکر نہ کرے تو وہ اس پر دلیر ہو جاتا ہے. بس یہ 4 کام فجر سے پہلے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ, تکبیر اولا 5 اعمال آپ کو بتایا تھا, کل عرض کیا تھا اجتماعی عمل ہیں. روزانہ 5 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ, چلہ تکبیر اولا کا بھی چلہ ہو, 3 چلے تکبیر اولا کے بھی, 1 تکبیر اولا دنیا و ما فیہا سے زیادہ قیمتی. اور روزانہ کا عمومی گشت, عمومی بیان, روزانہ کا تعلیم کا حلقہ, اور روزانہ کا مشورہ, پوری جماعت مشورہ, مقامیوں کا بھی مشورہ تو ہم اکٹھے مل کر کریں. یہ اجتماعی اعمال ہیں. اور اکٹھے کھانا, اکٹھے سونا, اکٹھے سفر کرنا, اکٹھے جانا ہے, یہاں سے وہاں تک
ایسا نہیں کہ مجھے کوئی کام ہے میں کام کر کے آؤں گا، نہیں نہیں، ہم بہت بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں، اکٹھے جانا، اکٹھے آنا، اور سنجیدگی سے چلنا، سنجیدہ، مذاق نہیں۔ ہمارے ساتھ نوجوان لڑکے ہوتے ہیں، مذاق نہیں کرنا، مذاق کا نتیجہ لڑائی ہوتی ہے، مذاق کا نتیجہ ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے۔ سنجیدگی سے چلنا، سنجیدگی سے، پھر جماعت ٹھیک چلتی۔ بے تکلفی نہیں کرنی۔ بس حضرت عمر فرماتے تھے جو مذاق کرتا ہو وہ کسی ذمہ داری کا اہل نہیں ہوتا۔ بس پھر اس کے بعد اچھا انفرادی اعمال کیا ہیں؟ انفرادی اعمال میں سب سے بڑا عمل امیر کی اطاعت ہے۔ امیر سے پوچھے بغیر باہر نہیں جانا، باہر لسی ملتی ہے، گرمیاں ہیں، نہیں جائیں گے، پوچھے بغیر نہیں جائیں گے، مسجد میں ہی رہنے کی کوشش کرنا۔ مکے مدینے کے وہ بازار جس میں 100% چیزیں حضور کے زمانے میں حلال تھی، اس کو فرمایا تھا یہ شیطان کی جگہ ہے، تو یہ ہمارے بازار تو حرام سے بھرے ہوئے ہیں، جب وہ بھی شیطان کی جگہ تھی تو اس کا کتنا خطرہ ہو۔ حضرت جی فرماتے تھے ایک چکر بازار کا لگاؤ گے ایمان نیچے چلا جائے گا۔ کیا ضرورت ہے؟ ہم نہیں جاتے، بازار نہیں جانا، بھول کر بھی نہیں جانا۔ گشت میں جانا پڑے تو جائیں گے، گشت میں تو جہاں بھی جانا ہے ضرورت ہے، اپنے کام سے نہیں جائیں گے۔ بازار میں، بازار دشمن کا علاقہ ہے، اس میں نہیں جانا۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، امیر کی اطاعت، سنتوں کا اہتمام، ہر کام سنت سے۔ مولانا الیاس صاحب اتنے بیمار تھے کہ ان کو اٹھا کر لاتے تھے پہلی صف میں جماعت سے، زندگی میں کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی پوری زندگی، تو بستر یہی پہلی صف میں ہوتا تھا۔ ان کو جب اٹھا کر لاتے تھے بیمار، تو وہ مسجد کی حد جہاں داخل ہوتی ہے تو وہ بائیں پاؤں پیچھے دائیں پاؤں آگے کر لیتے، لوگ کہتے تھے کچھ ہو گیا ہے کیونکہ بیماری بہت تھی، تو وہ کہ نہیں، مسجد کی حد شروع ہو رہی ہے نیچے، تو میں کوشش کر رہا ہوں میرا دائیں پاؤں پہلے اندر چلے۔ اٹھا کر لا رہے ہیں پھر بھی یہ فکر ہے کہ دائیں پاؤں مسجد میں پہلے جانا۔ سنت، وضو سنت کے مطابق۔ تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اس لیے اب وہاں پر جو ہے وہ ہم سنتوں کا پر عمل کریں، دائیں طرف سے شروع کرنا ہر کام کو۔ بس اس کے بعد پھر فجر کی نماز کے بعد مضبوط ساتھی کا بیان رکھنا ہے، نئے ساتھی کو نہیں دینا۔ نئے ساتھی سے ہم 6 نمبر تعلیم میں ہی سن لیا کریں، وہی کافی۔ آہستہ آہستہ جب بات صحیح کرے گا تو پھر اس سے بھی کرائیں گے، سب سے۔ ہر ساتھی سے ہر کام کرواؤ، بزرگ فرماتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نئے آدمی کو بیان میں کھڑا کر دوں، یہ مطلب نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھانا ہے۔ بس فجر کی ایسے ساتھی کا بیان ہو کہ اپنے ساتھی بھی فکر مند ہو کر گشتوں کے لیے تیار ہو جائیں، نیند چین بھاگ جائے، اور مقامی ساتھی بھی گشتوں کے لیے فکر مند ہو جائیں۔ فجر کی نماز کے بعد، سب بیان کے بعد سب سے بہترین وقت ہے گشتوں کا، سب سے بہترین وقت۔ کیوں؟ محلے والے اگر کھیتوں میں چلے گئے، اگر اپنی ڈیوٹی پر چلے گئے، پھر آپ کو سارا دن نہیں ملے گی۔ صبح ملاقاتیں کرنا، یہ بہت برکت والا وقت ہے، اللہ کے نبی نے بتایا، برکت والا وقت۔ جو صبح سو جاتا ہے اس کا سارا دن ضائع ہو جاتا ہے، سونا ہی نہیں صبح۔ برکت والا وقت ہے۔ اگر آپ کو لوگ نہیں ملتے آپ تعلیم کرا لو، سونا نہیں ہے اس وقت میں، کوشش کرنا، ترغیب۔ رات کو جلدی سوئیں گے تو انشاءاللہ اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فجر کی نماز کے بعد، اگر یہ بات درخواست یہ ہے کہ یاد رکھیں ہم کہ فجر کی نماز کے بیان کے بعد، بیان جب ہو گیا، اب اگر مقامی ساتھی اس وقت مشورہ کرتے ہیں تو ہم بھی مشورہ کریں گے، ہم اور وہ ایک ہی ہیں، اکٹھے ہیں۔ اور اگر وہ اس وقت مشورہ نہیں کرتے تو ہم بھی اپنا مشورہ نہ کریں، ہم بھی اپنا مشورہ 9 بجے تعلیم ہوگی اس وقت کریں گے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ یہ وقت سب سے بہترین وقت گشتوں کا ہے۔ ہاں، بس ناشتے کا بھی انتظار نہیں کرنا، ناشتہ تو کتنا وقت ضائع ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ناشتہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی پہلی برائی جو امت میں پیدا ہوئی وہ زیادہ کھانا کھانے کی تھی، کھانے کا ہر وقت۔ حاجی صاحب ناراض ہو، صبح پہلیاں کڑکا رہے ہو،
صبح صبح. تو اس لیے صبح جس کو چائے کا شوق ہے وہ فجر سے پہلے پی لے, فجر کے بعد گشتیں, بیان کے بعد اب مشورہ ہے تو مشورہ ٹھیک ہے, ورنہ گشتیں. پرانے مقامی ساتھی بھی, ورنہ گھر چلے جائیں گے. اشراق کا بھی انتظار نہ کرو, اللہ کے راستے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, بس وہاں پر واپس آ کے پڑھ لیں گے, جب واپس آئیں گے تو پڑھ لیں گے. بس وہاں پر گشتوں میں ساری جماعت چلی جائے, دو دو کی جوڑی بن کر گشتیں. خوب صبح صبح کی جو گشتیں ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ جی مسجد میں جماعت آئی آپ ہماری نصرت کریں. صبح صبح کی گشتیں پوری 6 نمبروں کی دعوت دے کر, بستر سے اس کا کوئی عذر ہے اس کے عذر کا حل بیان کر کے اور اس کو بستر سمیت وصول کر کے ساتھ لانا ہے. صبح کی گشتیں اس لیے ہوتی. صبح صبح دماغ آدمی کا تازہ ہوتا ہے, فیصلے آسان ہوتے ہیں, صحیح ہوتے ہیں. 4-5 گھنٹے کے بعد آدمی کا دماغ تھک جاتا ہے, انسان ہے دماغ تھک جاتا ہے. صبح صبح دماغ تازہ ہوتا ہے, سو کر اٹھیں. اس لیے اور صبح صبح اس وقت جا کر دعوت دیں گے, ان کو تیار کریں گے, فضائل سنائیں گے, شوق دے. وہ کہتا ہے میرے حالات ٹھیک نہیں. اس کو بتانا کہ بھائی حالات کسے کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. یہ کوئی حالات ہیں؟ ساری دنیا کے انسانوں کے سخت حالات, خراب حالات کو جمع کرو, آخرت میں ایک آدمی خراب حالات والے کے برابر یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کو آخرت ایسے بتانا کہ وہ کہے گا میں نقد تیار ہوں, میں تیار ہوں, میرا نام لکھ لو. اتنا اہم معاملہ ہے. وہ ایک عرب تھا, اس عرب کو دعوت دی, اس نے کہا میرے 20 عذر ہیں, بچوں کا عذر ہے, بیوی کو, بہت سارے عذر ہیں. تو اس کو ایک آیت پڑھ کر سنائی. قرآن پاک میں اللہ نے ایک آیت میں 8 چیزوں کو ذکر کیا ہے. جن 8 چیزوں میں انسان دنیا میں رہتا ہے, ان 8 چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں, اور یہ چیزیں اللہ کے دین کی محنت سے زیادہ پیاری ہیں, تو پھر عذاب کا انتظار کرو. تو اس لیے یہ آیت اس کو سنائی تو اس نے کہا میرا نام لکھ لو, میں تیار ہوں. میرے سارے عذر تو اللہ نے ختم کر دیے, اللہ نے فرما دیا, بس میں تیار ہوں. تو اس لیے ہر ایک کو تیار کرنا, نقد, اس کا کوئی عذر ہے اس کا حل پیش کرنا, نقد جاؤ. اور وہ کہتا ہے مجھے شوگر ہے, اس کو بتانا کہ بھی شوگر والے تو دنیا کے سارے کام کرتے ہیں. بیمار آدمی بھی پھرے گا, ٹھوکر لگے گی, اللہ کو ترس آئے گا, انسانوں کو ہدایت دیں گے, اس کو نکالنے کی کوشش کرنا. اور میرے محترم بھائی اور دوستو, اتنی گشتیں کرنا, حضرت جی فرماتے تھے جب چلنا مشکل ہو جائے اب آ کر تعلیم کرا لو. تعلیم تھکنے کے بعد ہے, فرماتے تھے تعلیم تھکنے کے بعد ہے, سونے کے بعد نہیں. تھک گئے گشتوں میں, اب آ کر 2-2.5 گھنٹے تعلیم کرا دو, فضائل سنیں گے, شوق پیدا ہوگا, پھر جائیں گے. اس لیے تعلیم کے اندر اجتماعی تعلیم, ایک تعلیم ساری جماعت اکٹھی بیٹھ کر کرتی ہے, ایک انفرادی تعلیم ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ساتھی تنہائیوں میں خود بھی ان کتابوں میں سے پڑھے, جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے وہ میرے اندر پیدا ہو گیا. فضائل نماز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میری نماز ویسی بن گئی ہے. فضائل ذکر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میرا ذکر ویسا بن گیا ہے. فضائل صدقات میں کم کھانے کے فضائل لکھے ہوئے ہیں. کم کھانا, کسی برتن کو بھرنا اللہ کو اتنا خفا نہیں کرتا جتنا زیادہ کھانا, پیٹ کو بھرنا جتنا خفا کرتا ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کو تو چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں. اگر زیادہ یہ حریص ہو, زیادہ لالچی ہو تو 1/3 پیٹ کھا لیا کرو, 1/3 حصہ کھا لیا کرو, اتنے کی اجازت دی ہے. جو ایمان سیکھنا چاہتا ہے وہ تو 1/3 کھائے گا, اور جو ایمان نہیں سیکھنا چاہتا پھر اس کی مرضی ہے. اب میدا کتنا ہوتا ہے, ہر آدمی اپنا ہاتھ ایسے رکھے, اتنا اس کا میدا ہوتا ہے, اتنا میدا ہے, اس کا 1/3 کھانے کی اجازت دی ہے. بس اگر میدا زیادہ کھائے گا تو پھر بیماریاں لگ جائیں گی. ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی. کم کھانا کھانا, بالکل نہ چھوڑ دے, بالکل چھوڑ دینے سے بھی بیماریاں بنتی ہیں. کچھ نہ کچھ کھائے, لیکن کچھ نہ کچھ, گرمیوں کا موسم بھی ہے, قوا بھی ہمارے کمزور ہیں, کچھ نہ کچھ تو کھائے. لیکن ناشتہ تھا ہی نہیں, حضور کے زمانے میں پوری زندگی ناشتہ نہیں کی, سوائے اس کے کہ کبھی کبھی آپ شہد ملا کر صبح صبح پی لیتے.
پانی میں شہد ملا کر، یا نبیز بنا کر پیتے تھے. نبیز کھجوریں پانی میں ڈال دیتے تھے، رات کو صبح تک وہ پانی میٹھا ہو جاتا، وہ پی لیتے بس. اس کے علاوہ ناشتہ آپ نے یا دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا، یہ ترتیب تھی. اس لیے نہیں. تو میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، گشتوں میں ہم جائیں، وہاں سے تھک کر آ جائیں تو تعلیم کرا لیں، اور خدمت والوں کو پہلے سے بتا دو 11 بجے کھانا تیار ہو. ہمیں نہیں پتا، جو بھی پکاؤ 11 بجے تیار. ہر ایک ان کو جا کر مشورے نہ دے یہ پکاؤ یہ پکاؤ. بس 11 بجے تک تعلیم بھی ہو گئی. اور 11 بجے تعلیم کے تینوں حصے، فضائل کی کتابوں سے پڑھنا، تجوید اور 6 نمبروں کا مذاکرہ. تعلیم کی بات کل عرض کر دی تھی نا کہ تعلیم کے اندر ہر ساتھی 6 نمبر سنائے. بعض دفعہ کتاب سے زیادہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آخر میں امیر صاحب کہتے ہیں 2 کی جوڑی بن کر 6 نمبر سنا دو. ایسے تھوڑے ہی ہوتا ہے. ہر ساتھی 6 نمبر سنائے، ایک سنائے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا. اذا تکرر تقرر، جب بار بار ایک بات کریں گے تو وہ دل میں اترتی ہے. بار بار سنیں گے، بار بار کہیں گے، پھر دل میں. 6 نمبر یاد نہیں کرنے، 6 نمبر اندر پیدا کرنے. پھر ہر نمبر کو پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 3 محنتیں ہیں. اس کی دعوت بھی دینا، اس کو اپنے اندر لانے کی محنت کرنا، پھر رو رو کر اللہ سے مانگنا. اے اللہ، میں صحیح یقین دل میں پیدا کرنے کی بہت محنت کرتا ہوں، لیکن دل میرے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر محنت کرتا ہوں، پھر دل ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اے اللہ، میرے سے نہیں ہوتا، آپ پیدا کر دینا میرے دل میں. حضرت ابو بکر کو اتنا مضبوط ایمان آپ نے دیا تھا، حضرت عمر کو ایسا ایمان آپ نے دیا تھا. حضور نے ایک دفعہ فرمایا، کبھی کبھی آپ صبح خواب صحابہ کے ساتھ روزانہ بیٹھتے تھے، کبھی آیتیں، کبھی حدیثیں، کبھی کبھی خواب بھی سناتے تھے. آپ کا خواب تو وہی ہوتا تھا. ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں نے آج رات کو خواب میں اپنے صحابہ کو کپڑوں میں دیکھا ہے، کسی کے کپڑے یہاں تک، کسی کے یہاں تک، کسی کے یہاں تک. عمر ابن خطاب کے کپڑے پیچھے تک گھسٹ کر جا رہے تھے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب ایمان ہے، ایمان ہے. پھر ایک اور دفعہ فرمایا کہ میں نے عمر ابن خطاب کو آج رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے دودھ پلایا گیا، اتنا پلایا کہ میرے ناخنوں سے اور میرے مسام سے اس کا اثر ظاہر ہونے لگا. پھر عمر ابن خطاب آگے، باقی دودھ میں نے ان کو پلا دیا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ علم ہے، علم ہے. پھر ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے آج عمر ابن خطاب، میں نے آج رات کو دیکھا کہ میں کنویں سے پانی نکال کر اپنی امت کو پلا رہا ہوں. پھر ابو بکر آگے میرے بعد، 2 ڈول انہوں نے بھی نکالے، کمزور، اللہ ان پر رحم کرے. پھر عمر ابن خطاب آگے، فاستحالت به غربا، وہ ڈول پھیل کر بڑا ہو گیا. ڈول جب پکڑا تو اتنا بھر کے اس کو لاتے تھے کہ ڈول ہی بڑا ہو گیا. فلم ارى عبقريا يفري فريه، میں نے کسی جوان کو ایسا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے عمر ابن خطاب کو دیکھا. سب کو سیراب کر دیے، سب کو سیراب کر. محنت کی، وہ ایمان جو تیار. تو ہم اللہ سے دعا کریں، اے اللہ وہ ایمان جو آپ نے صحابہ کو دیا تھا ہمیں بھی دے دے. اے اللہ آپ دے سکتے ہیں، اللہ ایمان دینے والے اللہ. ہاں، قرآن میں فرمایا 7 آسمان زمین والوں میں سے جس کو بھی ہدایت ملی اللہ کے دینے سے ملی، وہ جس کو چاہے زیادہ دے دے. اصحاب کہف کو کہا ہم نے زیادہ دے دی تھی، وزدناہم ھدا، زیادہ دے دی. ان کے دل ایمان پر پکے کر دی. تو رو رو کر مانگنا، اللہ ہمیں بھی دے دے، اللہ ہم بھی کمزور ہیں ہمیں بھی دے دے. تو مانگیں گے انشاءاللہ. دعوت دینا، پھر اپنے اندر اس کو لانے کی محنت کرنا، پھر رو رو کر اللہ سے دعا مانگ. اسی طرح نماز کو اچھا بنانے کی دعوت دینا، اپنی نمازوں کی مشق کرنا، اپنی نماز کو آہستہ آہستہ پڑھ کر مشق کرنا، پھر رو رو کر اللہ سے مانگنا. اسی طرح 6 کے 6 نمبر کریں گے انشاءاللہ. بس اس کے بعد پھر 11 بجے کھانا کھا لیا، پھر جلدی سے کھانے کے دوران یا تو صحابہ کے کھانے کی باتیں ہوں یا جنت کے کھانے کی باتیں ہوں، بیچ والے نہیں کرنی. کوئی مشورہ ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں. پھر دوپہر کو سونا، یہ سنت ہے، قیلولہ کرنا. اس وقت سونے کا اتنا ثواب ہے کہ ساری رات جاگنے کا بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ مجاہدے کرنا کمال نہیں ہے، کمال وہ کرنا ہے جو حضور نے کیا، آپ کی سنت.
تو آپ دوپہر کو آرام کرتے تھے، ہم بھی کریں گے اس نیت سے کہ تہجد میں اٹھنا آسان ہو۔ اچھا، اگر جماعت آرام کرے تو 1-2 ساتھی کم از کم جاگتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باہر کے لوگ تو نہیں سوتے نا، باہر عام رواج نہیں ہے سونے کا۔ یونیورسٹی کے نوجوان، کالج مدرسے کے نوجوان وہ ملنے آئیں گے، آؤ جماعت آئی ہے، چھٹی کے بعد وہ ملنے کے لیے آئیں گے۔ اب ساری جماعت سو رہی ہے تو بیچارے خالی رہ جائیں گے۔ اس لیے 1-2 ساتھی ہمارے جاگتے رہیں، وہ آنے والوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کو اجر زیادہ ملے گا۔ بس اگلی درخواست یہ ہے کہ ظہر کی اذان سے کم از کم 15 منٹ پہلے ہم اٹھ جائیں۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے آداب ہیں نا، بڑی ذات ہے۔ اللہ کے گھر میں بدبو والی چیز لے کر نہیں جانی، بدبودار چیز نہیں لے کر جانا، اور بغیر موٹا کپڑا بچھائے بغیر کبھی نہیں سونا۔ خدا نہ خواستہ غسل کی حاجت ہو گئی، پھر انہوں نے قالین بچھایا ہوا ہے، کیسے دھوئیں گے بیچارے؟ بہت مشکل ہے۔ اس لیے جو ہے موٹا کپڑا بچھائے بغیر مسجد میں نہیں لیٹنا چاہیے۔ مسجد کے آداب ہیں، سامان بکھیر کر نہیں رکھنا، اور مسجد کے آداب کا مسجد کی چیزوں میں دخل نہیں دینا۔ پنکھا چلایا کھلا چھوڑ کر چلے گئے، یہ وقف کا مال ہے۔ علماء فرماتے ہیں وقف کا مال استعمال کرنا ایسے ہے جیسے آگ کے انگاروں سے کھیلنا۔ یہ ایک آدمی کا مال نہیں ہے، مسجد کا متولی آپ کو معاف نہیں کر سکتا، اس کے پیسے تھوڑے ہی ہیں، یہ تو وقف کا مال ہے، اس کی معافی بھی نہیں ملتی۔ اس لیے احتیاط کرنا۔ مسجد کی بجلی، مسجد ایک پنکھے کے نیچے 3-4 آدمی سو سکتے ہیں، 8-10 فٹ تک ہوا جاتی ہے اچھی طرح۔ ہر آدمی الگ پنکھا لگائے، بجلی کتنی مہنگی ہے، مسجد والوں کو تکلیف ہوگی، آئندہ جماعتوں کو پسند نہیں کریں گے۔ بلکہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہم نے پنکھا استعمال کیا اور وہاں کی چیزیں استعمال کی، ان کو آتے ہوئے کچھ پیسے دے کہ یہ مسجد کی بجلی کے بل میں ڈال دینا، وہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ ہم تو نکلے ہی خرچ کرنے کے لیے ہیں، ہمیں تو لگانے پر اجر مل رہا ہے لاکھوں گنا، اور ہمارا کام، ان کا بھی کام بن گیا، ہمارا بھی کام بن گیا، کچھ نہ کچھ پیسے دے کر آ گئے۔ اور پھر ظہر سے 15 منٹ پہلے ہم اذان سے اٹھ جائیں، استنجا وضو کر کے مسجد میں آ جائیں۔ لوگ جو ہے دوپہر کو گرمی ہوتی ہے، مسجد ٹھنڈی ہے، پہلے سے آ جاتے ہیں لوگ، تو چپکے سے ان کے ساتھ بیٹھ کر چپکے دعوت دینا۔ وہ کہ میں نے سنتے پڑھنی، پڑھ لو، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اس کے بعد دعوت دے دیں گے۔ ہر نماز سے پہلے دعوت کا موقع ہوتا ہے، ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب سے پہلے، عشاء سے پہلے، فجر سے، ہر نماز سے پہلے نمازیوں کے ساتھ چپکے دعوت دینا، انفرادی دعوت، اس کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے دعوت، بس۔ اچھا، ایک مسجد سے جو دوسری مسجد ہم جائیں تو کوشش کرنی چاہیے کہ عشاء کے وقت چلے جائیں، صبح فجر سے پہلے چلے جائیں۔ کیوں؟ وہاں فجر میں مقامی ساتھی مل جائیں گے، سارا دن کی گشتوں کی ترتیب بن جائے گی۔ اگر ہم 10 بجے اٹھ کر جائیں گے تو پرانے ساتھی تو ملیں گے نہیں، اب وہ کہیں گے شام کو، پرانے شام کو آئیں گے، پھر مشورہ ہوگا۔ دیکھو، ہر مسجد میں دوسری مسجد، ہر مسجد سے دوسری مسجد میں جانے میں بیچ میں ایک دن ہم نے ضائع کر دی، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں عشاء کے وقت چلے جاؤ، ایک مسجد سے دوسری مسجد عشاء کے بعد چلے جاؤ، فجر سے پہلے چلے جاؤ، تاکہ جاتے ہی فجر میں پرانے ساتھی وہاں موجود ہوں گے، ہر مسجد میں ہوتے ہیں پرانے ساتھی، ان کے ساتھ مل کر سارا دن کی گشتوں کی ترتیب بن گئی، گشتوں کی ترتیب بن جائے، بجائے 10 بجے منتقل ہونے کے صبح جانا چاہیے۔ پھر ظہر کی نماز میں تعلیم ہو گئی۔ اچھا، تعلیم کے بعد پھر گشتوں کا موقع ہوتا ہے۔ قیلولہ ایک دفعہ سے زیادہ نہیں کرنا، ایک دفعہ سے زیادہ قیلولہ نہیں ہے، بس قیلولہ ظہر سے پہلے۔ اس کے بعد ظہر کے بعد بہت لمبا وقت ہوتا ہے، 1:30-2 بجے ظہر کی نماز ہوئی، 5:45 بجے عصر ہوتی ہے آج کل یہاں پر، وہاں 5:30 5:15 ہوگی، تو وہاں پر اتنا لمبا وقت ہے۔ تو تعلیم ہو گئی، اس کے بعد کچھ گشتیں ہو جائیں، ترغیب دے کر، ساتھیوں کو ترغیب سے چلانا چاہیے، نرمی سے، شفقت سے ترغیب دے کر گشتیں ہو گئی۔ گرمی ہے لیکن گرمی میں اجر زیادہ ملے گا، بس۔ اس کے بعد پھر آپس کے مذاکرے ہو جائیں،
पूरी जमात का इकट्ठा मुजाकरा वो सिर्फ दावत से मुताल्लिका चीजों का होता है। पहले दिन हम ये मुजाकरा करें कि दावत कैसे देनी है, हमारे साथी दावत में क्या बोलते हैं, खवास के पास जाएं तो उनसे क्या बातें करनी है, फजाइल सुनाने हैं, वाइदे नहीं सुनानी, नयों को कभी वाइदे नहीं सुनानी चाहिए, वाइदे पुरानों के लिए होती। और फिर उसके बाद मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, खवास के पास, उलमा के पास जाएं, वहां क्या बात करनी, उलमा से, इसी तरह हर एक से जितनी भी गश्तें हैं, गश्तों दावत का मुजाकरा। उसके बाद दूसरा मुजाकरा होता है नक़द जमात निकालने। नक़द जमात निकालने का क्या तरीका है, क्या क्या जोर लगाना पड़ता है। तीसरा मुजाकरा गश्त का तफसीली मुजाकरा, तालीम का तफसीली मुजाकरा। ये दावत के मुजाकरे हैं, ये पूरी जमात इकट्ठी बैठ कर करे। मुजाकरे में हर साथी बोलता है बारी बारी जी। और फिर मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, मुजाकरे के अंदर ये किताबें वगैरह बाहर से मिलती हैं, वो नहीं लेनी चाहिए, जो बातें बड़ों से सुनी उसके मुताबिक। फिर उसके बाद जो है आपस के जोड़ का मुजाकरा, आपस का जोड़ हर हफ्ते में एक दफा मुजाकरा करना चाहिए। एक दूसरे को अच्छे नाम से बुलाना, एक दूसरे को अच्छी तरह दावत देना, और हर जगह से नक़द जमात भी निकले, हर जगह से सारों को मस्जिद के साथ भी जोड़ना है, नक़द जमात भी निकालनी है। इसका इख्तिमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया, हम सबको अपने रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा। ये अल्लाह का बड़ा फजल और करम एहसान है, वरना आज के इस गए गुजरे दौर में किसके पास वक्त। हर आदमी मशगूल, हर आदमी मशगूल। जिससे बात करो वो कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह ने करम फरमा दिया, हम सबको अपने रास्ते में निकलने की तौफीक फरमाई। इस पे हम अल्लाह का खूब शुक्र अदा करें। बंदा जब अल्लाह की नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला नेमत को बढ़ाता है। बंदा जब अल्लाह की नेमत पे अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला नेमत को बढ़ाते हैं। इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे, अलबत्ता जरूर भी जरूर मैं तुम पर अपनी नेमत को बढ़ाऊं। अल्लाह ताला को अपने बंदों का शुक्र बहुत पसंद है। दूसरी आयत में इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इअमलू आला दाऊद शुक्रा व कलीलुम मिन इबादिय शकूर। ऐ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के खानदान वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बंदे बहुत कम हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारे खालिक, अल्लाह ने हमको पैदा किया, हमारे मालिक, और अल्लाह ताला हमको सर से लेके पांव तक इनामात ही इनामात। इंसान का हर उज़ू अल्लाह की नेमत, कान अल्लाह की नेमत, अल्लाह का दिया हुआ है, आंख अल्लाह की नेमत, अल्लाह ने अता फरमाई है, ज़बान अल्लाह की, सारे सर से लेके पांव तक ज़ाहिरी आज़ा, अंदरूनी आज़ा सब अल्लाह की नेमत है। और अल्लाह ताला इरशाद ये फरमाए कि मेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे कम है। अल्लाह ताला को
اپنے بندوں کا شکر پسند ہے، خوب شکر ادا کر. اور شکر کے ساتھ ساتھ شکر میں یہ بھی شامل ہے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے وقت کی حفاظت کرو، اپنے وقت کی حفاظت کرو، ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو. یہ وقت بہت قیمتی ہے، اس کو اعمال میں مشغول رکھیں. جب آدمی اپنے آپ کو اعمال میں مشغول رکھتا ہے تو وقت ضائع ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے، ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. سب سے ضروری اور سب سے اہم عمل تو دعوت کا ہے. دعوت خوب دے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی صفات کو خوب بیان کر. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی صفات کو خوب بیان کر. اللہ کرتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے ہر غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. دعوت خوب دے. اپنے یقین کی اصلاح کی نیت سے، میرے اپنے دل میں میرا اپنا یقین بگڑا ہوا ہے، میرا اپنا یقین ملک پر، مال پر، چیزوں پر. جب دوسروں کو دعوت دیں گے اللہ اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے اپنے ہر غیر کا یقین نکالیں گے، اپنی ذات عالی کا یقین دل میں اتاریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلم، اجتماعی تعلیم کا پورا اہتمام فرمائیں. جو اجتماعی تعلیم کا مشورے سے وقت طے ہوا، اجتماعی تعلیم کا جو مشورے سے وقت طے ہوا، اس وقت سے پہلے تیار ہو کے ہم پہنچ جائیں. اس وقت سے پہلے تیار ہو کے ہم پہنچ جائیں. جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے نیک اعمال پسند ہیں، ایسے ہی نیک اعمال کا اہتمام بھی پسند ہے. ہم تبلیغ والے عام طور سے نماز کی فضیلت میں 5 باتیں سناتے ہیں نا، کہ نماز کا اہتمام کرنے پر اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی دور کر دیں گے، قبر کا عذاب ہٹا دیں گے، قیامت کے میدان میں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے، پل صراط پہ سے بجلی کی طرح پار کرا دیں گے، اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے. یہ ہم عام طور سے ذکر کرتے ہیں نا، نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں نا بھائی، کہ نہیں کرتے؟ ارے بتائیے بھائی. ہاں، تو اب حدیثی میں جو فضائل نماز میں حدیث لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا، تو یہ انعامات جو 5 ملتے ہیں، بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نماز کے اہتمام پہ ملتے ہیں. نمازوں کا، ہر عمل کا اہتمام تعلیم کے وقت سے پہلے. اب مثال کے طور پر مشورے سے 9 بجے کا وقت طے ہوا، 8:30 بجے کا وقت طے ہوا، ہم 8:30 سے پہلے وہاں پہنچے، 2 رکعت پڑھی، دعا مانگی اور وہاں وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہر عمل میں اہتمام سے شریک ہو اور شروع سے آخر تک پورے عمل میں بیٹھے. جس عمل میں شروع سے آخر تک بیٹھیں گے اس عمل کا پورا نور ملے گا، ادھورے بیٹھیں گے تو ادھورا نور ملے گا. پورے بیٹھیں گے عمل میں پورا نور ملے گا، ادھورے بیٹھیں گے ادھورا نور ملے گا. اسی طرح انفرادی اوقات میں، انفرادی وقت میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، آپ کی مبارک زندگی کے واقعات، صحابہ کے واقعات، ان کو ہم تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں، یاد کرتے رہیں. لیکن میرے بھائیوں، یہ واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے واقعات، صحابہ کے واقعات، یہ کسی مستند کتاب سے یاد کریں، کسی مستند کتاب سے یاد کریں.
خالی سننے سے اس میں غلطی بھی ہو جاتی ہے، سننے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، سننے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بیان کرنے والے ایک واقعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم بڑی توجہ سے ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے آدھا واقعہ بیان کیا، ہم کو نیند آ گئی، تو کہتے ہیں نا بھائی نیند آ جاتی ہے، ہم کو نیند آ گئی۔ اس دوران میں بیان کرنے والوں نے واقعہ پورا کر دیا، کچھ تھوڑی سی تقریب اور دی، اس کے بعد دوسرا واقعہ بیان کیا شروع کیا، ابھی وہ آدھا ہوا تھا کہ ہماری آنکھ کھل جاتی ہے، اچھا 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 وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، آدھا واقعہ پہلا، آدھا واقعہ یہ دوسرا، دونوں کے ملا کے ہمیں تیسرا واقعہ بیان۔ یہ کوئی بڑی انوکھی بات نہیں ہے، بیان سنتے سنتے ہم کو نیند آ جاتی ہے، ہم کچھ سے کچھ بنا لیتے ہیں۔ اس لیے جو واقعہ بھی یاد کریں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ میں سے کسی صحابی کا، وہ کسی مستند کتاب سے۔ اب دیکھیں نا، مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں تبلیغ والے بڑا واقعہ بیان کرتے ہیں، سنا ہے کہ تبلیغ والے بڑے اہتمام سے اور سمجھتے ہیں کہ ترغیب کے لیے بڑا اچھا واقعہ ہے، حالانکہ وہ واقعہ حدیثی کتابوں میں پتہ نہیں کہاں سے تبلیغ والوں کو مل گیا، وہ ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے ہمارے بزرگ بیان کر رہے تھے، انہوں نے سنایا تھا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ وہ جماعت کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے کسی اور سے سنا تھا۔ وہ کیا واقعہ ہے؟ ایک دن بارش ہو رہی تھی، سخت سردی تھی، سخت سردی تھی، اور ابو جہل کے مکان پہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، سخت سردی اور بارش۔ اب ابو جہل نے کہا اس بارش میں، اس سردی میں کون آیا ہوگا؟ جو اپنی ضرورت لے کے آئے گا میں اس کی ضرورت ضرور پوری کروں گا۔ جب اس نے دروازہ کھولا، سامنے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا یہ واقعہ۔ سوچنے کی بات ہے، مکہ مکرمہ میں سردی نہیں ہوتی۔ پہلی بات یہ ہے، مدینہ منورہ میں بہت سردی ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں سردی نہیں ہوتی۔ اللہ نے مکہ مکرمہ کو 12 مہینے ایک موسم، وہاں لوگ احرام باندھ کے جاتے ہیں نا، احرام باندھ کے جاتے ہیں، 2 چادریں پہنی ہوئی ہوتی ہیں، اگر وہاں سردی ہوگی تو کیا کریں گے؟ نہ سویٹر پہن سکتے ہیں، نہ جرسی پہن سکتے ہیں، نہ وہ جو ہم سردیوں پہنتے ہیں کوٹ اور یہ، تو اللہ نے وہاں سردی رکھی نہیں، اور وہ کہتے جی بارش ہو رہی تھی، بہت سخت سردی ہو رہی تھی، اور کسی نے ابو جہل کے دبا انا للہ و انا الیہ سنانے تھے نا ایسا واقعہ، اور بڑے شوق سے سناتے ہیں، بڑے اہتمام سے، اتنا عجیب واقعہ ہے، لوگ تو اس کو سن کے بڑے متاثر ہو جائیں۔ مستند کتاب سے یاد، سنی سنائی بات پہ اعتماد نہ کریں۔ ایسے ہی جو دین کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وضو کے، نماز کے، غسل کے، تیمم کے، فرائض، واجبات، سنتیں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا انفرادی اوقات میں، اجتماعی عمل چھوڑ کے نہیں، انفرادی اوقات میں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ جو چیزیں نماز میں فرض ہیں ان کا سیکھنا بھی فرض ہے، ان کو یاد کرنا ہی فرض ہے۔ آدمی کو پتہ تو ہو کہ نماز میں کون سی چیز فرض، کون سی چیز نفل، کون سی چیز واجب، کہ واجب چھوٹ جائے، واجب نماز میں چھوٹ جائے غلطی سے تو سجدہ سہو سے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے، نماز صحیح ہو جاتی ہے، یا فرض چھوٹ گیا نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہم کو جب پتہ ہی نہیں ہوگا فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، تو کبھی جو ہے وہ فرض چھوٹ گیا ہم سمجھیں گے سجدہ سہو کر لو، ایک غلطی ہوئی تھی سجدہ سہو کر لو، حالانکہ نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور سنت چھوٹ گئی اس پہ سجدہ سہو کر رہے ہیں، حالانکہ سنت پہ سجدہ سہو نہیں ہے۔ سنت چھوٹنے سے نماز میں کمی تو آتی ہے، سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ جب ہمیں یاد ہی نہیں، ابھی تو ہم کو یہی پتہ نہیں کہ نماز سے باہر بھی کتنے فرض ہیں اور نماز کے اندر کتنے فرض ہیں۔ اگر میں پوچھوں، میں پوچھ نہیں رہا، اگر پوچھوں تو اکثر کو یاد نہیں ہوں گے۔ دنیا کی باتیں ہمیں خوب یاد ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، ایران میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، توران میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کی باتیں خوب یاد ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
ہم دین کی موٹی موٹی باتیں بھی تھوڑی تھوڑی یاد کرتے رہیں. اور کسی بھائی کی تجوید میں کچھ کمی ہو، جماعت میں کوئی عالم ہو، حافظ ہو، قاری صاحب ہو، انفرادی وقت میں تھوڑا تھوڑا وہ بھی سیکھتے رہیں. ہر مسجد سے نقد جماعت نکال، لیکن نقد جماعت لمبے اوقات کی، چلے 3 چلے کی، بیرون ممالک میں 1 سال کی، بیرون ممالک میں 7 مہینے کی، اندرون ملک 1 سال کی. آپ کے ساتھی قربانی کر کے گھروں سے آئے ہیں اور جماعت کے 8 ساتھی ہیں، 10 ساتھی ہیں، جماعت کے 8 ساتھی ہیں، 10 ساتھی ہیں، اور جماعت نکل رہی ہے سہروزے کی. سہروزے کی جماعت تو مسجد والے خود نکال لیتے، سہروزے کی جماعت تو مسجد والے خود نکالتے ہیں. لیکن چلو اگر وہ بھی نکل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری کوشش تو یہ ہو، ہمارا دن میں کوشش کرنا، گشتیں کرنا، لوگوں کے پاس جانا، ملاقات کرنا، اور راتوں کو اٹھ کے رو کے اللہ سے مانگنا. لمبے اوقات کی جماعت کوشش کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کیوں بھائی کوشش کریں گے؟ سب بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ؟ ہر مسجد سے لمبے اوقات کی جماعت، چلے 3 چلے کی، سال کی، 7 مہینے کی، اندرون ملک سال کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنائیں، مقامی جماعت. ہر مسجد 5 اعمال سے آباد ہو. اگر پہلے جماعت بنی ہوئی تھی، کمزوری آ گئی، ترغیب دے کے جماعت کو مضبوط کریں. پہلے جماعت نہیں بنی ہوئی تھی، اب بنا لیں. اور چاہے وہ پہلے بنی ہوئی تھی یا اب بنائی ہے، دونوں جماعتوں سے اپنے سامنے 5 اعمال کرائیں. خالی ان سے ارادہ کروا لیا اور کہا انشاءاللہ ہم کریں گے، عزم کر لیا، یہ کافی نہیں. بلکہ اپنے سامنے اعمال کروائیں، اپنے سامنے روزانہ وقت دینے والا ان کو بنائیں. ہر روز مسجد میں 2.5 گھنٹے پابندی سے دے رہے ہوں. ہر روز مسجد میں مشورہ، 1 نماز کے بعد مشورہ ہو رہا ہو، اور 1 نماز کے بعد تعلیم. یہ 3 عمل تو روزانہ کے ہیں: روزانہ کی تعلیم، روزانہ کا مشورہ، اور روزانہ مسجد میں وقت دینا. 4تھا عمل ہفتے کا ہے، ہفتے کے 2 گشت. 5واں عمل مسجد کے ہر مہینے کا 6 روزہ ہے اور سال کا چلہ ہے. ہر مہینے کا 6 روزہ جمعہ مقرر کر کے 2 ساتھی یا 3 ساتھی پرانے اور 6-7 ساتھی نئے، اس طرح سے 27 دن محنت کر کے نئے ساتھیوں کو تیار کریں. یہ 5 اعمال، سال کا چلہ، اور اللہ ہمت دے سال کے 4 مہینے. 5 اعمال ہر مسجد میں شروع ہو جائے، اپنے سامنے اعمال کروائیں. اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ؟ نقد تشکیلیں بھی کرنی ہیں، ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنا کے اپنے سامنے اعمال بھی کرنا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنی رضا پسند کے مطابق کام لے لے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ، ولک الشکر کلہ، ولک الملک کلہ، ولک الخلق کلہ، بیدک الخیر کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ. نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. الحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا
ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهد الناس اجمعين اللهم اهد الناس اجمعين اللهم اهد الناس اجمعين اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم احي الدين كله في العالم كله اليك ربي فحببنا وفي انفسنا لك ربي فذللنا وفي اعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق وجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب تب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے اور ساری امت کے تمام گناہوں کو معاف کر اے اللہ پوری مغفرت فرما اے اللہ بقیہ زندگی اپنی ادا کے ساتھ اپنی ادا والے اعمال میں لگانے کی اور ناراضگی والے اعمال سے بچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو قبول فرما اے اللہ پوری امت کو قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما چھوٹے بڑے جان بوجھ کر کیے غلطی اور صحب سے ہو گئے بھولے سے ہو گئے اے اللہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما پوری امت کو ہدایت نصیب فرما امت کے بچے کو ہدایت نصیب فرما اور امت کے بچے کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور دین کی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو بھی قبول فرما اور پوری امت کو قبول فرما ہمارے اولاد کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما پوری امت کی حفاظت فرما امت جہاں کہیں آباد ہے پہاڑوں میں صحراؤں میں جزیروں میں جنگلات میں ہموار زمینوں میں اے اللہ جہاں کہیں مسلمان آباد ہیں اے اللہ اپنے کرم سے ان کی پوری حفاظت فرما ان کے ایمان کی اعمال کی ان کے اخلاق کی ان کی جان مال عزت آبرو کی غرضے کے مسلمانوں کی ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما اے حفیظ حفاظت فرما اے اللہ آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا اے اللہ مسلمانوں پر بہت مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا بہت ان کے گلے کاٹے جا چکے بہت ان کا خون بہایا جا رہا ہے اے اللہ ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں ان کے مال لوٹے جا رہے ہیں اے اللہ یقیناً یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے اے اللہ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرما کر پوری امت کے ایک فرد کی حفاظت فرما اے اللہ کہ تو امت کے ایک فرد کی حفاظت فرما ان کی جان مال عزت آبرو کی اے اللہ ان کے گھر بار کی ان کے کاروبار کی اور اے اللہ ایمان اعمال اخلاق کی ہر چیز کی اے اللہ مسلمانوں کی ہر چیز کی اپنے کرم سے حفاظت فرما اپنے کرم سے حفاظت فرما آپ حفاظت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ حفاظت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما
اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، اور پوری امت کے آپس کے اختلافات کو، آپس کی بے جوڑی کو ختم فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، ایک اور نیک بنا دیجئے، کلمہ حق پر سب کو مجتمع فرما دیجئے۔ اے اللہ، جماعتیں آپ کے راستے میں نکل رہی ہیں، ان سب جماعتوں کے نکلنے کو، اور ان سے پہلے جتنی جماعتیں نکل چکی ہیں ہمارے ملک کے اندر، ملک سے باہر، اے اللہ ان سب جماعتوں کے نکلنے کو انتہائی قبول فرما، ان سب کی حفاظت فرما۔ جیسے کام کرنا آپ کو پسند ہے، اپنی رضا پسند کے مطابق صحیح نہج پر اے اللہ ہر جماعت کے ہر ساتھی کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے، اوپر سے نیچے سے، ہر طرف سے پوری حفاظت فرما، اور اپنے کرم سے اے اللہ جماعت والوں کو خوب محنت کرنے کی، ہر مسجد سے لمبے اوقات کی جماعتوں کے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کو قبول فرما، ہماری اولاد کو، ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ یہ جماعتیں، ان کو زیادہ جماعتوں کے نکالنے کی توفیق عطا فرما، ہر مسجد میں 5 اعمال کی جماعت بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مرکز کی اور دنیا بھر میں جتنے مراکز ہیں اور جتنے تبلیغی جماعت تبلیغ کے کام کے کیے ہیں، اور مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ اور مساجد اور علماء، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے اللہ ان سب کی پوری حفاظت فرما، غیروں کے شرور اور غیروں کے فتنوں سے، اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کے فتنوں سے بھی حفاظت فرما، اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور صحیح سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ غیروں کے پنجوں سے ان کو چھڑا لیجئے، غیروں کے پنجوں سے ان کو نکال لیجئے، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی، پورے دین پہ عمل کرنے کی اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، اور پورے دین کو پورے عالم میں زندہ فرما، ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ان کے رشتہ داروں میں سے، اور جتنے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے اور پوری امت میں سے اے اللہ جو بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہیں اے اللہ اپنے کرم سے جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب، جسمانی اور روحانی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب۔ ہم سب کو اپنے مقبول بندوں میں، ہم سب کو پوری امت کو اپنے مقبول بندوں میں اور سچے بندوں میں شامل فرما، اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ نبیک و حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمين۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله واصحابه وامته اجمعين۔ جماعتوں کے ذمہ دار السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جماعتوں کے ذمہ دار بھائی اسی وقت نیچے مسجد میں ستون نمبر 131 پہ تشریف لے جائے اور روحوں کا پرچہ لے کر روحوں پر روانہ ہو جائے۔ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔